بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام افکار میں آپ کا میزبان اشفاق ظاہر قادری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج کا موضوع بہت خوبصورت لے کے آئے ہیں ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے مال، اپنی جان، اپنے رشتہ دار، الغرض کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ یہ فرمان جب حضرت عمر فاروق تک پہنچا، آپ نے اپنے قلب کی کیفیت کو جاننا چاہا۔ جب آپ نے اپنے قلب کی کیفیت کو جانا تو چونکہ سچ آپ میں جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور حضور نے تربیت فرمائی تھی ہمیشہ سچ پہ رہے، سچ بولا، سامنے جو بھی تھا۔ آپ نے اپنے اندر کی کیفیت کو جانا، جب دل کی کیفیت کو بیان کیا، آپ نے فرمایا حضور میں ہر شے سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے، لیکن حضور میری جان سے زیادہ میں نے آپ کی محبت کو نہیں پایا۔ یہ بات آپ نے کی۔ میں حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے سینہ مبارک پہ رکھا، اور پھر آپ سے پیار فرمایا، توجہ فرمائی۔ تو جب آپ کے قلب کی کیفیت حضور کے دست شفقت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق آپ کے قلب کی کیفیت بدلی، تو پھر انہوں نے اپنے اندر جھانکا، انہیں محسوس ہوا کہ اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ حضور میں ہر شے سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ایمان کی کاملیت کی بات کرنے کے لیے، آج حضور کے عشق کی، حضور کی محبت کی بات کرنے لگے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اطاعت کرو۔ یہ پتہ یہ چلا کہ، اور اطاعت ہی سب سے بڑی محبت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کی محبت میں ہی اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی اطاعت میں اللہ کی محبت ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج میرے ساتھ مہمان بہت خوبصورت ہیں، اور پاکستان بھر میں ہی نہیں دنیا بھر میں مقبول ترین آل نبی، اولاد علی، عالمی مبلغ اسلام، حضور قبلہ عالم، پیکر شفقت و محبت، یادگار اسلاف، قبلہ عالم پیر سید حسنات احمد شاہ صاحب بخاری، بیلجیم سے، آستانہ عالیہ نقش بندیہ آل رسول، بیلجیم سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں شاہ جی کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب شاہ جی، آپ کی بڑی بندہ پروری ہے، آپ نے آج پھر وقت دیا ہے مجھ ناچیز کے کہنے پہ، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ جس طرح محنت سے اور محنت شاقہ سے ماشاءاللہ آپ روزانہ دین کی تبلیغ کے حوالے سے یہ سرگرمی اور یہ اپنی ٹرانسمیشن جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ نہایت ہی قابل ستائش ہے۔ اور میں ساتھ ہی اپنے جملہ جتنے بھی مہمانان گرامی قدر ہیں، جناب محترم سید راشد گیلانی شاہ صاحب، اور محترم شکیل اشرف صاحب، اور جناب محترم نواز انجم صاحب، ان تمام کو بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کے جملہ ناظرین و سامعین اور ناظرات و سامعات کو بھی بہت بہت سلام عرض ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ ناظرین کرام، آج کے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں الحمدللہ لگی لپٹی بات کرنے والا بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ سادات نے میری تربیت کی ہے۔ میں جو بات کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں، جو کیفیت محسوس کرتا ہوں وہی بیان کرتا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت میڈیا کے ہر شعبہ میں ہر سکرین پہ جو چہرہ نمایاں دکھائی دیتا ہے، میڈیا کا ہر شعبہ ان سے پیار کرتا ہے۔ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں جن کے فالوورز ہیں، جن سے پیار کرنے والے ہیں، ایسی پیار والی شخصیت جو محبتیں بانٹتی ہے، جو انسانیت سے محبت کی بات کرتی ہے،
جو انسانیت سے پیار کی بات کرتی ہے. میری ایک ہی ان سے ایک ٹی وی چینل پہ ایک پچھلے رمضان کے ایک پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوئی تو یقین جانیے میں میرے اندر کی کیفیت میں بیان کر رہا ہوں. شاہ جی سچی بات ہے, ماہ رمضان کی رات ہے, میں نے ان کے اندر ایک بہت بڑے صوفی کو پایا. ان کی گفتگو سن کے, ان کی حضور سے محبت دیکھ کے میں نے ان کے اندر ایک بہت بڑے صوفی کو پایا, اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر داڑھی ہے. اس کیفیت میں حضور کا ذکر کرتے ہیں, حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں, اور کمال شفقت ہے, کمال اخلاق ہے, اور وقت کی پابندی اور ہر چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مینج کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسانیت سے پیار کی بات کرتے ہیں, اور ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ان جو ہماری احباب ہیں, دوست احباب ہیں, دیکھنے والے ہیں, پاکستانی ہیں, احباب ہیں, ان کے زندگی میں غم دور ہوں, خوشیاں ان کے چہرے پہ آ جائیں. میری مراد کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جو کچھ میں نے بیان کیا یہ میری محبت ہے. جناب نواز انجم صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس تعارف کے قابل تو نہیں ہوں. آپ نے اتنی بڑی ہستیوں کے بیچ میں ایک ادنا کا تعارف اتنا بڑا کروا دیا. پلیز یہ آپ کا بڑا پن ہے, اور یہ ایک ناچیز کو آپ نے اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں اس قابل نہیں ہوں. یہ تو بڑا پن یہ تو رب کریم سر خود بناتے ہیں. جب کوئی کسی کو بڑا بنانا ہوتا ہے, جب رب کی لائٹ پڑتی ہے تو انسان بڑا ہوتا ہے. اس کے علاوہ انسان جو مرضی کوششیں کر لے, انسان بڑا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 2 ٹائم میں بڑا, مجھے وہ عجیب سا وہ خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک آدمی کو میں جب آگے لے کر آنا چاہتا ہوں اور لوگ اس کو دھکیل کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک آدمی کو میں پیچھے لے کے جانا ہوں, لوگ اس کو بنا سنوار کے آگے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں اس کو کیا چاہ رہا ہوتا ہوں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو بس سر سب سے دنیا میں اچھی چیز تو سر یہی ہے کہ پیار محبت. وہ کہتے ہیں کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. دیکھیں اسی زبان سے آپ نے اوے کرنی ہے, اسی زبان سے اگر آپ جی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے. دیکھو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. میں جب لاہور میں آیا تھا سر, ملتان سے میرا تعلق ہے, پیرانے پیر کا شہر ملتان سے. تو میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا تھا کہ میرے 40-45 سال پہلے میری امی ابو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو بس میری چھوٹی بہنیں میری گود میں تھی. پالنے والی تو رب کریم کی ذات ہے سر, لیکن رب کریم گھر میں ایک شخص چنتا ہے جو کہتے ہیں لوگ تمہاری ڈیوٹی ہے, تم نے وسیلہ بننا ہے سب کا. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اس بندے پہ, اگر وہ سمجھ جائے تو. ورنہ کئی تو گھر میں 5 بھائی ہوتے ہیں, 4 بے حص ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہن دا حصہ بھی کھا لو, فلانے دا حصہ بھی کھا لو. ایک کہتا نہیں یار میں نے بہن کو بھی میں نے سخی دیکھنا ہے, میں نے بھائی کو بھی سخی کرنا ہے, میں نے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے. اس کا کیونکہ لنک رب کے ساتھ ہوتا ہے, اس نے اپنا بزنس رب کے ساتھ شروع کیا ہوتا ہے. تو رب کے ساتھ کیا ہوا بزنس, اس میں لاس تو نہیں ہوتا نا بابا جان. میں اپنے بڑے میرے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان سب کو کا سایہ میرے سروں پہ سلامت رکھے. ان کی جوتیوں کا صدقہ, ان کی محبتوں کا صدقہ رب کریم نے سر آج نواز صاحب یہ ساری ہستیاں آپ سے بڑا پیار کرتی ہیں. جیسے میں نے ان کو بتایا تو ان کی خوشی دیدنی تھی, اور سبھی نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں. اور میں تعارف کروانا چاہوں گا اگلی شخصیت, پاکستان کے ممتاز و معروف ثنا خان, شہر اقبال, وہ شہر جہاں حضرت اقبال کی پیدائش ہوئی, سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے. دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے ہیں, حضور کا ذکر سننے والے ہیں. ان سے جناب شکیل اشرف قادری آپ نے میں جوائن کیا ہے. میں شکیل بھائی کو افکار آن لائن میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم شکیل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ماشاءاللہ زبردست آپ کی یہ ٹرانسمیشن, پہلے بھی کیونکہ میں اس کا حصہ بنا تھا, تو آج ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے موقع دیا. اتنے حسین لوگ بیٹھے ہیں, سادات جلوہ گر ہیں, اور نواز انجم صاحب تو ویسے ہی جو ہے بڑے پیار والے ہیں, بڑی محبت, یہ خوشیاں بکھیرتے ہیں ہر کسی کے چہرے. ایسا ہی ہے. مجھے سب سے بڑی خوشی سر یہ ہوئی ہے کہ سیالکوٹ میں تو ہاکیاں, فٹ بال اور بیٹ بنتے ہیں, وہاں نعت خواں بھی ہو گئے. شکر الحمدللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ جی بے شک یہاں پہ جی ہاکیاں تو ماشاءاللہ, اور بیٹ فٹ بال تو آپ کو پتہ ہے یہ سیالکوٹ میں تو. جی سر, لیکن الحمدللہ ثنا خان رسول بھی سر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جس دل میں اللہ. یہ جو
اور یہ جو ہاکیاں بیٹ ہے نا یہ بنائے جاتے ہیں ثنا خان رسول تو سرکار کے کرم سے بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دل میں ثنا خان رسول نے, سبحان اللہ, کیا کہنے سر, کیا کہنے. وہ تو جب والدین کی جو خدمت کرتا ہو, جنہوں نے بزرگوں کی دعائی لی ہو, اور جیسے آپ بول رہے تھے کہ آپ رب سے بزنس کرنا اور پھر وہاں سے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی, تو یہ چیز تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنے بزرگوں کی دعائیں لیں, اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کو یہ سب دیکھنا پڑتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں پھر آپ پہ کرم ہوتا ہے اور پھر ثنا خان رسول بنتا ہے. بابا جان آپ یہ دیکھیں نا دنیا میں, آپ امریکہ انگلینڈ میں دیکھیں کہ وہ جب اولڈ پیپل ہاؤس, ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پر مسلم ممالک میں جب اللہ تعالیٰ جب ماں باپ ذرا سے بزرگ ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ اور رسول اور تمام پیغمبروں کے بعد ہمارے لیے وہ عبادت کی جگہ پر ہو جاتے ہیں. ہم ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کے ان کو قدم بوسی کر کے ہم کہیں لوگ جاتے ہیں. تو دنیا میں لوگ اولڈ پیپل ہاؤس میں اپنے ماں باپ پھینک آتے ہیں, جب ان کی عبادت کرنے کا ٹائم آتا ہے تو لوگ ان کو اولڈ پیپل ہاؤس میں پھینک آتے ہیں. تو جس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ, میں یہ بھی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, پتہ نہیں کس ایسے بچے کی دعا لگی ہے. انہوں نے تو تھوڑے دن کے لیے لاک ڈاؤن کیا تھا, اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا کہ لو پھر سب لاک ڈاؤن ہیں. آپ یہ رب کریم پھر نے کہا تم کہاں کی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہو, تم جہاں مرضی چلے جاؤ, تو پھر میں ایسا ایک وائرس لے کے آ رہا ہوں جو تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا. دیکھو نا کہ آپ جو نظر بھی نہیں آ رہا, اور کہاں سے کیا انسان اب ملنے سے بھی گئے کہ نہ آپ ہاتھ ملا سکتے ہو نہ گلے مل سکتے ہو, دور سے دور. اب تو کسی سے بات کرنی ہو تو 2 گھونٹ سینیٹائزر پینے پڑتے ہیں سر. واہ 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 واہ. نواز انجم صاحب, بات چیت انشاءاللہ جاری رہے گی. اور میرے آج کے چوتھے مہمان سید زادے ہیں. ننکانہ صاحب سے آپ کا تعلق ہے, میرے شہر سے ہی, بلکہ میں ان کے شہر سے ہوں, اور دنیا بھر میں آپ کا بھی سرکار کی نعت پاک کے حوالے سے نام ہے, نعت پہچان ہے ان کی. سید زادے ہیں, نعت گو شاعر ہیں, دنیا بھر میں مقبول ہیں. پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں ننکانہ صاحب کی نمائندگی, حضور کا ذکر خیر ان کا ایک حوالہ ہے. جناب سید راشد حسین گیلانی شاہ صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں شاہ جی کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. گیلانی صاحب السلام علیکم. آپ کی آواز غالباً انہیں جا رہی ہے یا نہیں؟ جی گیلانی صاحب کے پاس شاید نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہے. انشاءاللہ جیسے ہی نیٹ ورک ٹھیک ہوتا ہے ہم شاہ جی سے بھی بات چیت کریں گے. ناظرین اکرام, آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں مہمان بڑے خوبصورت ہیں آج. جی الحمدللہ. شاہ جی آپ سنائیں, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ شاہ جی کے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. چلے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی سید حسنات شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسی آپ ہمارے ساتھ ہیں, نواز انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شکیل اشرف قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بات چیت انشاءاللہ آج ہوگی حضور کی محبت کے حوالے سے. نواز بھائی, سب سے پہلے میں سادات سے آغاز کر رہا ہوں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں بڑی محبت سے, عقیدت کے ساتھ, کہ سادات سے دین لینا, ان سے بھلائی کی باتیں سننا, ان سے ذکر اذکار سننا, یہ بڑی فضیلت ہے اس کی. سید کی زیارت کرنا ہی بڑا ثواب ہے. سبحان, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کرنا ہی بڑا ثواب ہے. تو آج ایک بار پھر شاہ جی نے کمال شفقت فرماتے ہیں, بڑی محبت فرماتے ہیں, ذاتی طور پر بھی مجھ سے یہ ان کی شفقت ہے, نگاہ میں رکھتے ہیں. سید حسنات احمد بخاری شاہ صاحب, آپ کی طرف میں حاضر ہو رہا ہوں. شاہ جی فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کس درجہ ہمارے دلوں میں اس کا مقام رکھا ہے, کس درجہ ہونی چاہیے, اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہو جائے. شکیل اشرف قادری صاحب, آپ حمد باری تعالیٰ سے آغاز فرمائیں, اور آپ کے بعد ہم انشاءاللہ محبت رسول پہ شاہ جی سے انشاءاللہ بات چیت کریں. ماشاءاللہ. میں شکیل اشرف چیمہ صاحب, ان کو ایک دو بار موقع ملا ہے کہ میں نے سنا یہاں پہ یوٹیوب میں, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, مجھے بڑے پسند ہیں. شکریہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خیر برکت. آپ کی محبت. سادات بسم اللہ فرمائیں. ماشاءاللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی, کوئی تو ہے جو کیا بات, نظام ہستی چلا رہا ہے,
وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو سبحان اللہ، کیا سبحان کہنے، کیا کیا بات ہے، کیا کہنے. واہ 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 واہ، چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی کھائی جو دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ. واہ 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 وہی واہ، خدا وہی خدا ہے، ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ. واہ وہی واہ. خدا واہ واہ واہ، وہی خدا ہے کیا کہنے. آہا، نظر بھی رکھیں واہ واہ واہ. سماتے بھی سبحان اللہ. آہا، وہ جان لیتا ہے ہائے ہائے ہائے. نیتیں بھی جو دن کو راتوں رات کو دن بنا رہا ہے کیا کہنے. وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا واہ 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 واہ، ہے وہی خدا ہے کیا کہنے. کیا کہنے. آہا، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں واہ 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 واہ، سبحان اللہ. وہ ہے بدلتی آہا، ہوئی رتوں میں کیا کیا کہنے. بات جو ہے، کیا خانہ بات ہے، لا شعور میں جگمگا رہا ہے واہ واہ، وہی خدا ہے وہی خدا وہی خدا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. کیا کہنے. کیا کہنے سر. شاہ جی بہت اچھی، بہت اچھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسکیل بھائی، نواز انجم صاحب جتنے اچھے ایکٹر ہیں اور جتنا یہ خوبصورتی کے ساتھ اپنی باتوں سے، بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے انداز سے بھی دوسروں کو خوش کر لیتے ہیں. ان کے چہرے کے ایکسپریشن، ان کی مسکراہٹ اور ان کی ادائیں ایسی ہیں کہ دیکھنے والا خوش ہو جاتا ہے. اپنے غم ایک وقت کے لیے، پریشانیاں اور اپنی تکلیفیں بھول کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ان کی جانب سب سے سے صدقہ بڑی بات جاریہ. یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا انداز ہے. ایک اپنا انداز ہونا بہت بات ہوتی ہے. یہ بڑی بات، آپ کا خود کا ایک انداز ہو. تو سب سے بڑی کامیابی ہی یہ ہے کہ آپ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو وہ آپ کو، آپ کا جو ایک رنگ ہوتا ہے، جو آپ کا ایک ایکٹ ہوتا ہے، وہ لوگ پھر وہ اس کو پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اس ایکٹ سے. ایسا ہی ہے سر. دوسری ایک بات یہ کہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے. آپ کی نیت اگر اچھی ہے نا تو آپ کو گائیڈ کرنے والے بھی رب کریم اچھے دے گا آگے، جب آپ کی اگر نیت اچھی ہے. مجھے ماشاءاللہ یہاں عرفان خسر صاحب، آگے سہیل احمد صاحب، تو ان لوگوں نے مجھے اس طرح، جیسے سہیل احمد صاحب ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ بیٹا جو بات آپ اپنی ماں بہن کے سامنے نہیں کر سکتے نا، وہ کسی کی بھی ماں بہن کے سامنے نہیں کرنی. تو ہائے 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 ہائے،
کہ وہ تو اس میں آپ اپنا رتبہ دیکھیے گا، آپ اپنا دیکھیے گا کہ آپ کس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ جو عروج ہے یہ آپ اس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں اپنی فیملی کے ساتھ کہیں بازار جا رہا ہوں تو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ کہتے ہیں بھائی ذرا یہ میری بیٹی کے ساتھ فوٹو، میری بھابھی کے ساتھ، میری سسٹر کے ساتھ. تو یہ رب کریم کا کتنا کہ ایک بڑا میرے لیے ایک یہ عنایت ہے کہ جب آپ اس قابل ہو. اور پھر کام بھی الحمدللہ سر ایسا ہی کیا ہے کہ جس میں مجھے اپنی فیملی میں شرمندگی نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ یار میں اپنے بچوں سے چہرہ چھپاتا پھروں. ایک بڑی اچھی کہ مجھے بڑی خوشی، میں ماشاءاللہ نانا بھی ہوں، دادا بھی ہوں، میں ماشاءاللہ میری چھوٹی بہو ہے نا، تو میں اب یہ نیٹ کا ایک دور جو آ گیا نا، مجھے پچھلے دنوں بڑی خوشی ہوئی کہ میری چھوٹی بہو ہے نا، وہ ہم بچوں کو نا جب کھانا وانا کھلا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہم نے موبائل پہ نا لکڑی کی کاٹھی یا کاٹھی پہ گھوڑا یا اور نانی اماں کا اس طرح کی پوئم سنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے 99 نام سنا رہی تھی اسے، کیونکہ بچہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کیا سنا ہو. تو اگر ہم یہی عمل اگر ہم اس طرح کا کر لیں، اگر اپنے بچے کو اللہ اور سرکار دو عالم کے 99 نام اگر سنا دیں بچہ، تو وہ بھی سنے گا، تو آپ کے گھر میں ایک برکات کا ایک علیحدہ سی لہر شروع ہو جائے گی آپ کے گھر میں، اور ایک بچے کے دماغ میں وہ چیز ڈل جائے گی. کیونکہ الیکٹرانک میڈیا ہے تو کیوں نہ ہم اگر اس میڈیا کو ہم اس طرف لے آئیں، بجائے ہم ان کو بچوں کو وہ پوئم سنانے کے، اگر ہم ان کو اس چیز کا درس دے دیں، ان موبائل ان چیزوں کو بچوں کو سنایا جائے، تو آیا ہم اپنا ایک تبلیغ کا کام جو سرکار دو عالم ہمارے ذمہ سونپ گئے ہیں ہمارا وہ بھی پورا ہو جائے گا، ہم اپنے بچوں کو بھی پراپر درس دے سکیں گے سر. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت بات کی نواز بھائی آپ نے. آج آپ کا ایک الگ روپ اور ایک الگ جو شخصیت ہے آپ کی، وہ اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے. آپ کی گفتگو بھی جاری ہے، انشاءاللہ آپ سے کلام بھی سماعت کریں گے. اور میں سید بادشاہ آل نبی اولاد علی پیر سید حسنات احمد شاہ صاحب بخاری آپ کی جانب حاضر ہو رہا ہوں. شاہ جی آج محبت رسول پہ فرمائیے، ہماری رہنمائی کیجئے، کس طرح ایسے جملے فرمائیے کہ دل میں جو محبت سرکار کی موجزن ہے وہ اور بھی کھل جائے. سبحان اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہایت ہی محترم جناب اشفاق زائر قادری صاحب اور جملہ ہمارے مہمانان گرامی قدر اور نہایت ہی محترم ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، آج کا موضوع عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے زائر صاحب نے اعلان کیا ہے، اور میں اس حوالے سے ایک دو باتیں جو ہیں آغاز کے اندر اس کا آغاز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، کیونکہ ہمارے نعت خوانان سیری بیان بھی ہیں اور میں خود بھی انہیں بڑے ذوق سے سنتا ہوں، اور ماشاءاللہ ایسا ہی ہے شاہ جی، آپ بڑی یاسر نواز صاحب بھی نواز انجم صاحب بھی بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. محبت رسول اور عشق رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तरादफ लफ्जी है, मोहब्बत और इश्क, यानी हम माना जो कलिमात हैं उनका इस्तेमाल है, उन पे मुश्तमिल है। ठीक है। इश्क मोहब्बत का एक शोबा है। मोहब्बत की एक मंजिल का नाम इश्क है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत की एक मंजिल का नाम इश्क है। क्या बात। क्योंकि मोहब्बत कम से कम मर्तबे पर भी होती है और आला से आला मर्तबे पर भी फायज होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। यानी कि मोहब्बत कम से कम दर्जे पे भी हो सकती है, यानी कि उसके दराजात में से है कि मोहब्बत कम हो, फिर उससे ज्यादा हो, फिर उससे ज्यादा हो, फिर बढ़ती चली जाए। तो मोहब्बत के दर्जे हैं, मोहब्बत के दर्जे हैं, और जो सबसे आला दर्जा है और मोहब्बत का जो सबसे बड़ा दर्जा है और मोहब्बत की जो मंजिल है वो इश्क है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत का जो आँख जब पीक पे पहुंचती है, अपनी इंतहा पे पहुंचती है, तो वो इश्क कहलाता है। गोया मोहब्बत की मेराज है इश्क। सुभान अल्लाह जी, मोहब्बत की मेराज इश्क। और फिर मैं यहां से कुरान मजीद फुरकान हमीद को थोड़ा ऐड कर दूं, और इसी मोहब्बत को अगर कुरान की नजर में हम मवद्दत भी कह लें तो वो भी जायज है। सुभान। वाह वाह वाह, ठीक है। अगर इसको मवद्दत भी कह लें मिसाल के तौर पे, यानी कि इंसान जिसके बगैर रह न सकता हो, जिसके बगैर उसका वजूद ही बाकी ना रहे, और वो कैफियत कि जब वो अपने आप को भूल के महबूब की गलियों की मोहब्बत में गुम हो जाए, उसको इश्क कहा जाता है। क्या कहने। जब इश्क की इंतहा पे पहुंच जाए। अब मैं मिसाल कुरान मजीद फुरकान हमीद से देता हूं, ये तमहीदी कलिमात हैं, उसके बाद हम फिर सना खानी की तरफ और नवाज अंजुम साहब की तरफ भी आएंगे और सिलसिला जारी रहे। जी बिस्मिल्लाह। ये तमहीदी कलिमात है, फकत इब्तिदा के तौर पे, ताकि मैंने कहा एक उसकी बिना जो है, इमारत की बिना जो है, बुनियाद जो है वो कायम कर ली जाए, फिर इसके ऊपर बात हो जाएगी। तो ये कम से कम दर्जे पे भी मोहब्बत हो सकती है, और दराजात में जब बढ़ती चली जाती है तो फिर वो उस मकाम तक जा पहुंचती है कि फिर जब मोहब्बत में बंदा इस तरह डूब जाए कि उसको ये खबर ना हो कि वो जमीन पे चल रहा है या आसमानों पे चल रहा है, जब उसकी कैफियत ये हो जाए कि उसको अपनी खबर ना हो, महबूब की खबर बाकी रहे। जैसे उलमाए कराम ने लिखा, और ये हजरत मौलाना रूम, जब आप अपने मुर्शिद की तलाश में आप तबरेज में गए, और वो रास्ते और वो दरख्त और वो अशजार और वो संगे मीर जहां से रोजाना गुजरते थे, 50 साल जिस गलियों में गुजारे थे, जिन कूचों में गुजारे थे, जिन रास्तों में गुजारे थे, तो जब आप तबरेज जा रहे थे तो आप अपने अहवाल में और महबूब के साथ मुलाकात में इतने मस्त थे और इतने बेखुद थे कि खबर ना हुई कि कहां पे पहुंचा हूं। एकदम नजर पड़ी, सामने जब नजर पड़ी तो दरख्त नजर आए, वो दरख्त नजर आए जहां के पत्ते उतार उतार के महबूब के उनके मवेशियों को भी डालते थे और उठा के लेके जाते थे चीजें। जब नजर पड़ी तो कहने लगे मुझे खुद तो खबर नहीं कि कहां पे पहुंचा हूं, लेकिन आसार बताते हैं कि महबूब की बस्ती आ चुकी है। आसार बताते हैं महबूब की खुशबू आ रही है, महबूब की बस्ती की, महबूब की जब खुशबू आ जाए तो फिर आशिक को पता चल जाता है कि अब मैं कूचा इश्को मोहब्बत में जा पहुंचा हूं, कूचा महबूब में जा पहुंचा हूं। तो मैं ये बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोहब्बत का सबसे आला दर्जा रखा है उसको इश्क कहा जाता है। आपने इश्क रसूल उन्वान रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हस्ती भी तो वही है ना कि जिससे सबसे बढ़ के ज्यादा मोहब्बत की जा सकती है, और कम दर्जे वाली मोहब्बत यहाँ पे जायज ही नहीं है।
अरे यहाँ तक का मोहब्बत काम नहीं देती जब तक सारा कुछ महबूब के कदमों पे लुटा न दिया जाए, जब तक सारा कुछ महबूब के कदमों पे कुर्बान न कर दिया जाए, जब तक अपना तन मन धन महबूब के कूचे में मदीना की गलियों में बेमस्त व बेखुद न जब तक इंसान हो जाए, तब तक वो कामिल मोमिन ही नहीं बनता। ईमान और मोमिन बनने की निशानी भी ये है कि वो महबूब से कमाल दर्जे की मोहब्बत रखता हो, जिसको इश्क सुभान अल्लाह। वाह शाह जी, आप सलामत रहें, आप सलामत। बुनियादी कलिमात कह दिए, अगर आप कहते हैं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, वरना एक दो अशार आप सुन लें। शाह जी मैं चाह रहा हूँ कि ये भी मोहब्बत का एक अंदाज होता है कि महबूब को देखा जाए, फिर पर्दा हो, फिर देखा जाए, इससे मोहब्बत मजीद बढ़ती है। तो मैं चाहूंगा कि ये स्टेप बाय स्टेप हम वक्फे से आपकी जानिब आएं, आपकी गुफ्तगू समात करें। यकीनन आज हमारी समातों की मेराज है, हमारी आज आंखों की मेराज है कि हम सदात की जियारत कर रहे हैं। आइए नाज़रीन इकराम, शाह जी मैं सॉरी माफी के साथ इसी मौके पर है ना, प्लीज मैं एक नात सुनाना चाहूंगा प्लीज। मैं मेरा दिल बिस्मिल्लाह। मैं ये कहने वाला था कि नवाज माशाल्लाह सुरीले भी, मैं बिल्कुल नवाज साहिब आपकी जानिब भी आ रहा था, मैं आपकी जानिब भी आ रहा था, और मैं इन जुमलों के साथ आपको इनवाइट करना चाह रहा था कि आप जिक्र मदीना करते हैं, इश्क़ मोहब्बत की बात करते हैं, सरकार की गुलामी की बात करते हैं, तो यकीन जानिए इनकी कैफियत जो है ना वो दीदनी होती है। नवाज भाई पेश कीजिए सरकार का जिक्र। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। शहर मदीने रहने वाले तेरे मैं गुलाम दा गुलाम, तेरे मैं गुलाम दा गुलाम। अरशां ते जाके बैण वाले तेरे मैं गुलाम दा गुलाम, तेरे मैं गुलाम दा गुलाम। क्या बात है, क्या बात है। सारो रो दुआवां का मंगिया, इसे सोच विच उमरां ने लंघियां। हाय हाय। तू सारो रो दुआवां का मंगिया, इसे सोच विच उमरां ने लंघियां। उम्मत लई दुख सहन वाले तेरे मैं गुलामा दा गुलाम, तेरे मैं गुलामा दा गुलाम। अरशां ते जाके बैण वाले तेरे मैं गुलामा दा गुलाम, तेरे मैं गुलाम दा गुलाम। क्या बात है। कूड़ा माई सिर विच पाया है, तुसा बुरा का कदी ना मनाया ना मनाया। रोज कूड़ा माई सिर विच पाया है, तुसा बुरा का कदी ना मनाया है। अगों कुछ भी ना कहण वाले तेरे मैं गुलामा दा गुलाम, तेरे मैं गुलामा दा गुलाम। अरशां ते जाके बैठ वाले तेरे मैं गुलामा दा गुलाम, तेरे मैं गुलामा दा गुलाम। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। नवाज अंजुम साहब ने बड़ा खूबसूरत कलाम पेश किया है।
اور کائنات میں سمجھتا ہوں کہ بندے کے لیے اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ میں آقا تیرے غلاماں دا غلام ہاں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواز صاحب وہ بندہ اس وقت اپنے مقدر کے اوج عروج پر ہوتا ہے، معراج پر ہوتا ہے، جب وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ آقا میں آپ کے غلاموں کا غلام. سبحان اللہ. اور حضور کے غلاموں کے غلام کے اگر وقت پہ بخت سکندری کو بھی قربان کر دیا جائے تو یہ کم ہے. اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سر بات عشق کی ہو رہی تھی تو حضرت بابا بلے شاہ ایک مجھے قصہ یاد آ گیا سنانا میں پلیز. ذرا بڑے بیٹھے ہیں گستاخی ہوگی. تو حضرت بابا بلے شاہ سرکار ایک پرچون کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو دکاندار تھا تو وہ جس سے لو کرتا تھا پیار کرتا تھا تو وہ لڑکی اس سے سامان لینے آئی. بابا بلے شاہ سرکار دیکھ رہے ہیں تو وہ لڑکی نے سب کچھ لیا، چینی پتی آٹا دالیں سب کچھ لے کر، اور اس نے حساب کتاب بھی نہیں دیا اور ابھی پیسے پکڑائے لڑکے نے بغیر گنے ہی گلے میں ڈال لیے. تو بابا بلے شاہ سرکار دیکھ رہے، انہوں نے کہا یار تو یہ پیسے تو نے گنے کیوں نہیں، اتنا سامان اس کو دے دیا. انہوں نے کہا جی عشق چکیڑا حساب کتاب. تو حضرت بابا بلے شاہ کہنے کہ تو پھر میں تسبیح کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تو پھر اللہ سے جب میرا عشق ہے تو مجھے پھر تسبیح کے دانے گننے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو پھر بغیر حساب کتاب کے عشق کرنا چاہیے. کیا بات ہے. وہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں نواز صاحب کہ بندے کی کیفیت پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ کار ولے دل یار ولے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. سبحان اور اللہ. آپ نے حضور کی غلامی کی بات کی ہے. حسنات شاہ جی ہمارے ساتھ ہیں. بڑا کلام ہمارے شکیل بھائی پڑھا کرتے ہیں کہ میرا منگتا میرا غلام آئے. یہ کلام اگر آپ شامل کریں تو یقیناً محفل کی کیفیت نواز بھائی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قلب کی کیفیت اس کلام کے ساتھ بدل جائے گی. سر آپ نے پسند یقین میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. اللہ خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود سیدائے کونین کے وسیلے سے، درود سیدائے کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. آئے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. اور کیونکہ سیدزادے سادات ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں تو ایک مصرع حضور بارگاہ مصرع ہے. یہ ایسا مقبول بارگاہ مصرع ہے کہ یہ اس میں ایسی ہستیوں کا ذکر ہے کہ جن کا واسطہ بھی کبھی رب نے نہیں موڑا. تو بات ہی ایسی ہستیوں کی ہے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے. اللہ پاک اس رمضان شریف کا صدقہ، اس بابرکت مہینے کا صدقہ کوئی ایسا سبب لگے کہ اسی سال ہم سب کی مکہ اور مدینہ پاک کی بعد اب حاضری اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. اور یہ جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں اللہ پاک اس کو دور فرمائے
क्योंकि पिछले साल इन दिनों में मेरे आका हर साल मेहरबानी फरमाते हैं, मैं मदीना पाक में था, तो मेरी मदीना पाक की तरफ मैं तो समझता हूँ कि जो जितनी ज्यादा दफा मदीना पाक जाता है उसकी तरफ उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती एक है, शेर ऐसा सुनाना ही चाहता हूँ नवाज भाई, बिल्कुल ऐसा ही। सुनिए शेर। जी मेरी जान। आशिक़े रसूल सबसे मुश्किल वक्त उसका वो होता है कि जब वो मदीना पाक से जिस दिन उसकी वापसी हो, ये सबसे मुश्किल घड़ियां होती हैं कि आशिक़े रसूल के लिए। उसकी आंखें अश्कबार होती हैं, उसका दिल भी रो रहा होता है कि पता नहीं फिर मेरे आका कब मेहरबानी फरमाएंगे। तो एक शेर सुनिए कि सरकार का आशिक मदीना पाक से वापिस आया और वो कहता क्या है, मैं इस यकीन से आया हूं उनके रोजे से, मैं इस यकीन क्या कहने से पलटा हूं उनके रोजे से, वो फिर कहें गे के वापिस मेरा गुलाम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। फिर कहें गे के वापिस मेरा गुलाम आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोजे को, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। क्या बात है, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाज भाई, सरकार की गुलामी बहुत बड़ा एजाज है, ये बात आप कर रहे थे। आप मदीना शरीफ का आपने एक बड़ा खूबसूरत वाकया आप सुनाया करते हैं अपने दिल जब की बयान मैं सर वो अल्लाह के घर जब जाए ना तो वहां तो एक जलाल है, एक पूरा, तो सरकार की तरफ आए तो वहां मोहब्बत नजर आएगी आपको, बिल्कुल ये ना इंसान की कैफियत ही है, बिल्कुल आप वहां आपको अजान ही डिफरेंट नजर आएगी, वहां होगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और जब सरकार की तरफ जाएंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी कि वो बिल्कुल दोनों जगह बिल्कुल डिफरेंट मोहब्बत और जलाल का। वो जब मुझे पता चला ना कि ये इस रेत के अंदर कोढ़ की बीमारी थी कि सरकार के पैदल आने से वो रेत शफा में बदल गई, तो यकीन करेंगे आप कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने वो रेत के फक्के मारे, मैंने कहा यार कि सरकार ने फरमाया है, मैं खुदा की कसम, मैं ये नहीं कि मैं कोई दाद लेने के लिए आपसे, मैं अपने अंदर की कैफियत बताऊं कि मैं वो खुश नसीब इंसान हूँ कि जब मैं मिना मुजल्फा अरफात में मुझे अजान की शहादत नसीब हुई, जब मैं पूरे काफिले के साथ जब मैं था, तो मेरी ड्यूटी थी कि अजान आपने देनी है, और जब मैं कहता था ना अय्या सलाम अय्या सलाम, वाह, तमाम जितने भी जो ग्रुप के लोग थे ना, उन्होंने कहा आपने ही देनी है 5 वक्त की अजान, तो वो इतने लोग जो मेरे पीछे थे, तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो ड्यूटी मेरी अल्लाह ताला ने लगा दी। फबअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरे रब की मैं कौन-कौन से नेमतों को झुटलाऊंगा। मेरे मालिक ने बड़ा ही सरकरम नवाजी, उन बहनों की दुआओं के सदके, उन दोस्तों की दुआओं के सदके, उन माँ बाप की खिदमत के सदके, अल्लाह ताला सबको ये शहादत दे और वहां ले जाने की अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। रियली नवाज साहब, मदीना शरीफ आप साल में एक बार जाते हैं उमरा शरीफ के लिए या साल में कई बार जाते हैं, ये थोड़ा सा वजाहत करेंगे, कब कितनी बार हाजिर हो चुके हैं? मैं सर मैंने 2 हज किए सर, एक अकबरी हज और एक अपने माँ बाप के साथ हज किया छोटे होते हुए, फिर एक जब 2007 में अकबरी हज हुआ था जो, तो वो मैंने अपने बच्चों के साथ किया, फिर उमरा 5 किए सर,
बाकी ये तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्लाह का। मैं 80 अल्लाह के घर के तवाफ, मुझे वो भी शख्स याद था कि वो तवाफ भी 7 चक्कर ही होते हैं अल्लाह के, कि जिसने मेरी माँ को, मेरे बाप को कफन डाला, मुझे वो भी शख्स याद था, उसके नाम का भी मैंने तवाफ किया वहां। तो मुझे बड़ा कि अल्लाह ताला ये आप ज़र्फ तो ये ना सर, आपको वो लोग याद हो जिसने आप पर एक 4 आने का या 8 आने का या आपको उंगली पकड़ के चलाया हो, वो एहसान किया हो। क्या बात है, क्या बात याद रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की। मैं चाहूंगा आप कलाम शामिल कीजिए ताकि इसके बाद हम शाह जी की जानिब हाजिर हों। जी सर, बिस्मिल्लाह जी। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, तुम्हारा करम है के बात अब तक बनी हुई, ये सब तुम्हारा के बाद अब तक बनी हुई। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी इससे पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ काबिल, हजूर की बंदा परवरी है, कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगा है तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। इंशाल्लाह शाह जी की गुफ्तगू के बाद आपसे आपकी ज़िंदगी के अहवाल, जैसे अभी आपने बताया कि मैं दादा भी हूँ और नाना भी हूँ, और माशाल्लाह आप जो हैं वो अहमद भाई हमारे भाई हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात है। वो तो आपके भाई लगते हैं, और मैं अगर आपके पास हैं तो मैं चाहूंगा कि हम उनको भी शामिल करेंगे। आप बल्कि उनसे ज्यादा तवाना और यंग लगते हैं आप, तो माशाल्लाह मुझे ये खुशी है जी, मैं अपने अब कपड़े बनाता नहीं, मैं बच्चों के पहन लेता हूँ। वाह वाह वाह, माशाल्लाह दोनों बेटे मेरे इर्द गिर्द सज्जे खब्बे बाजू जिसे कहते हैं ना सर, माशाल्लाह एक ही बैलेंस के, दोनों की शादियां हो गई। वेरी गुड, बिस्मिल्लाह सर। माशाल्लाह जी। अहमद नवाज भाई से मेरी मुलाकात है, उनसे राब्ता भी रहता है। वो तो बड़े अच्छे नात खान भी हैं, उनके कलाम भी नशर हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी शामिल हों, अगर आपके पास हैं, घर में हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके जो कलाम नशर भी हुए हैं, रिकॉर्डिंग पे गए हुए हैं, रिकॉर्डिंग पे पीटीवी की, तो मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन मैं उनको स्पेशल आपको गेस्ट बैठाऊंगा आपका। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन मैं बताता चलूं कि नवाज अंजुम साहब के साहबजादे जो हैं वो सिंगिंग करते हैं, और उनके बाकायदा एक एल्बम रिलीज हुआ है नात पे, और हमदिया कलाम उन्होंने पेश किए हैं बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ। और मैंने देखा है कि इनका पूरी फैमिली का एक जो लगाव है वो दीनी अतवार से, इकदार से, और शायर इस्लाम से इनकी बड़ी एक रगबत है, ताल्लुक है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। ये नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, मुझे ये तो बताएं। ये नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, मुझे ये तो बता दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपको सलामत रखे। नवाज भाई, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ हैं। सैयद बादशाह हुजूर
آپ پوری دنیا میں یورپ کے ملک میں جا کے آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جو آپ کے اسلاف نے، آپ کے بزرگوں میں چنا ہے کہ عرب سے نکل کے، بیابانوں سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گئے حضور کے اصحاب، حضور کی آل، اور حضور کی آل نے، حضور کے شہزادوں نے، حضرت امام حسن و حسین نے کمال کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے 6 ماہ کا اصغر بھی دے دیا، اپنا جوان علی اکبر بھی دے دیا اس دین کی بقا کے لیے، اور اسی دین کی اشاعت کے لیے شب و روز مصروف عمل حضور قبلہ عالم پیر سید حسنات احمد شاہ صاحب بخاری۔ آپ محبت رسول پہ بات چیت کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ شاہ جی بسم اللہ کیجیے، ایک بار پھر قلب راحت پا جائیں، ایسے جملے عطا فرمائیے۔ غالباً میرا مائک بند تھا۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ نہایت ہی محترم ناظرین، جو آیا مقدسہ کے مبارک الفاظ میں نے تلاوت کیے تھے، اب میں تھوڑا سا اس طرف آنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیں، قل، یہ لفظ قل جو ہے یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ لفظ محبت ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ آپ اگر غور فرمائیں گے تو یہ قل جو ہے یہ لفظ محبت ہے، یعنی کہ بات اللہ کی ہے لیکن اللہ خود نہیں کہتا، کہتا حبیب آپ کہہ دیں۔ اللہ بات خدا کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر میں اس طرف چلوں گا ایک اور راستہ بھی نکل آئے گا، تھوڑی سی بات محبت کی ہے نا، کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ قل، اے حبیب فرما دو، مولا تو خود کہہ دے، تیرے ہی بندے ہیں، تو خود ان سے بات فرما دے، تو خود ارشاد فرما دے، ڈائریکٹ حکم ارشاد فرما دے۔ فرمایا کہ نہیں حبیب، جو تیرے منہ سے سننے میں مزہ اور محبت ہے وہ الگ ایک بات ہے، آپ فرما دے۔ فرمایا کہ بات بے شک میری ہے لیکن حبیب آپ اپنے پیارے پیارے لبوں سے ارشاد فرما دیں، اپنی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی جو لسان مبارکہ ہے، اے حبیب آپ اس سے ارشاد فرما دیں۔ مولا یہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ زبان اقدس ہے کہ جب میرا حکم ہوتا ہے تو کلام کرتی ہے، جب میرا حکم نہیں ہوتا تو کلام نہیں کرتی۔ مولا کیا شان ہے تیرے حبیب کی، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ اے لوگوں اس بات کو فقط اتنا سمجھ لو کہ میں نے اپنی توحید کو بیان کرنا ہو تب بھی میں اسی زبان اقدس کو حکم دیتا ہوں کہ اے حبیب کہہ دے کہ قل هو اللہ احد، کہ اے حبیب تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جب میری بات ہو، میں اپنی بات بھی ڈائریکٹ نہیں کرتا، مولا تو اگر چاہے تو ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ بے شک میں اللہ ہوں، میں الہ ہوں، میں احسن الخالقین ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں پورے جہان کا پروردگار ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ میری شان ہے، یہ میرا مقام ہے۔ فرمایا کہ ساری عظمتیں، تعریفیں، ثنائیں فقط میرے لیے ہیں۔ فرمایا اگر میں چاہوں تو ڈائریکٹ اپنے بندوں سے کلام کر سکتا ہوں، اگر چاہوں میری طاقت پر، میری قدرت پر کوئی قدغن نہیں ہے، میں کسی کمزوری کا مالک نہیں بلکہ میں تو قوت والا ہوں، اگر چاہوں تو ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہوں۔ تو مولا پھر ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں فرماتا؟ اب یہ بھی نکتہ سمجھ لے نا۔ فرمایا کہ ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا؟ مولا اگر چاہے تو مخاطب ہو سکتا ہے، چاہے کلام کر سکتا ہے، چاہے ڈائریکٹ حکم ارشاد فرما سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود تو ڈائریکٹ کلام لوگوں سے نہیں کرتا، ان اپنے حبیب کو کہتا ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کے اوپر وحی کو نازل فرما دے تو یہ درجہ نبوت کہلاتا ہے، اور جب رب یہ کہے کہ اے میرے بندے میری بات کو آگے لوگوں تک پہنچا دے تو یہ درجہ رسالت کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب
میری بات ہے لوگوں تک پہنچانی ہے، مولا اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر یہ ریزن کیا رکھی ہے کہ تو ڈائریکٹ بندوں سے بات نہیں کرتا؟ فرمایا اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جب میں الہ ہو کر، میں قادر مطلق ہو کر، میں رب العالمین ہو کر اپنی بات ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا تو اے حبیب انہیں جرت کیسے ہو گئی کہ تیرے وسیلے کے بغیر ڈائریکٹ مجھ سے بات کر؟ لہذا فرمائیں کہ حبیب اگر بات مجھ تک کرنی ہے، مجھ تک دعا بھی پہنچانی ہے تو وسیلہ تیرا ہوگا. یہ بھی محبت ہے، یہ بھی تو محبت ہے نا، یہی تو عشق ہے نا، یہی تو عشق ہے کہ فرمایا کہ حبیب جب میرے پاس بھی آئیں گے تو تیرے تعارف سے آئیں، حبیب میرے پاس آئے تیری نسبت سے آئے، میرے پاس آئے تیرے وسیلے سے آئے. اور یہ فقط میں کچھ جملے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے کہ حبیب ان بندوں سے کہہ دو ان سے کہ اگر تمہیں اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر لو، گناہوں کی دھل میں اپنے آپ کو گرا لو، اپنے اوپر ظلم کر لو، اپنے اوپر ستم کر لو، نافرمانیاں بڑھ جائیں، بدعمالیاں بڑھ جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جاؤ اور تم بدعمالیاں کرتے کرتے خیال آ جائے کہ اللہ سے اب معافی مانگ لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اس کے حضور سے معافی مانگ لیں، تو فرمایا کہ لوگوں میں تب تک معاف نہیں کروں گا اے حبیب جب تک یہ تیری بارگاہ میں حاضر نہ ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. فرمایا حبیب جب تک تیرے پاس نہ آ جائے. مولا یہ شرط کیوں رکھی؟ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں نا حبیب، تیرا در حقیقت میں تیرا در نہیں، یہ میرا در ہے. یہ باب مصطفیٰ جو ہے، یہ در جو ہے یہ حقیقت میں فرمایا کہ حبیب تیرا در نہیں، یہ میرا در ہے، اس لیے تو یہ در دکھایا ہے اور پورے جہان کو اسی در کا سائل اور منگتا بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا نہیں کہ حبیب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، آپ کی جولی کو نعمتوں سے بھر دیا ہے، آپ کے پاس ساری نعمتیں میں نے بھیج دی ہے. اِنَّا آتَيْنَا، کل کوثر کی مسند میں بٹھا دیا ہے، کوثر آپ کو عطا فرما دیا ہے، سارے خزانے آپ کی ملک میں دیے ہیں، سب خزانوں کا مالک بنایا ہے. میری خدائی کے بادشاہ میں نے اے محمد مصطفیٰ آپ کو بنایا ہے. اب آپ بیٹھے ہیں اور در یہ آپ کا نہیں، یہ خدا کا در ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اگر کسی کو کنکر مارے تو خدا کہتا ہے اے مصطفیٰ آپ نے نہیں مارے، یہ تو خدا نے مارے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عشق و محبت کی بات ہے. دیکھیے ذاتیں دو ہے لیکن محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہے نسبت ایک ہے، ذاتیں دو ہے پیار ایک ہے، ذاتیں دو ہے نسبت ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اس لیے کہ آپ کے در کو اس لیے میں نے اپنا در بنایا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اب جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے رسول سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے رسول سے پیار کیا اس نے خدا سے پیار کیا. جو رسول کے پیچھے چلا وہ اللہ کے پیچھے چلا. جو حبیب تیرے در پہ آ گیا وہ حقیقت میں میرے در پہ آیا ہے. اے حبیب تیرے پیچھے چلنا، تیرے پیچھے نہیں، یہ خدا کے پیچھے اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اور تیری پہچان ہو جانا یہ تیری ہی پہچان نہیں، یہ خدا کی پہچان ہے. فرمایا کہ لوگوں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ. اگر گناہوں سے معافی چاہیے، اگر چھٹکارا چاہیے، اگر اپنے آپ کو معاف کروانا چاہو، توبہ قبول کروانا چاہو تو آؤ میرے حبیب کے در پہ. مولا آ گئے، حاضر ہو گئے، یا دنیا پہ جہاں پہ بھی ہے تیرے حبیب کے وسیلے کو تھام لیا، اب دعا کر دی. مولا ہم معافی مانگنے والے اور معافی مانگنے کے لیے آ گئے. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ رک جاؤ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بات کی منتظر ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اللہ سے معافی مانگ لی لیکن رک جاؤ.
वस्तगफर लहुमुर रसूल, ये कमाल इंतहा है, ये कमाल मोहब्बत है, ये कमाल इश्क है, ये कमाल निस्बत है। फरमाया कि अब मेरा हबीब भी अपने लबहाए अक़दस कि वो जो नाजिक हैं गुलाब की पत्तियों से ज्यादा, वो लबहाए अक़दस जो है वो प्यारे प्यारे होंठ हिला के तेरी सिफारिश कर दे। जब मेरा हबीब तेरी सिफारिश कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फरमाया कि अब तुम पालोगे, देखना मेरे हबीब के कहने की देर है, देखना कैसे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बढ़ के तुम्हें थामने के लिए आती है। तो अहबाब मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत इसको एक कर दिया। और ये भी इसी आया मुकद्दिसा में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि हबीब कह दो, फरमा दो कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादे, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे जोड़े, तुम्हारे कुंबे और तुम्हारे कमाए हुए माल जो हैं तजारत में जिसमें नुकसान से तुम डरते हो, और तुम्हारी मरगूब रहायशें जो है, तुम्हारे मकानात जो है, महल्लात जो है, फरमाया कि अगर ये तुम्हें ज्यादा महबूब है किससे, अल्लाह से और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में निकलने से, जिहाद फी सबीलिल्लाह से तो ठहरो, यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए, और अल्लाह फासिक कौम को कभी मंजिल याब नहीं फरमाता। लिहाजा अहबाब मोहतरम, इस बात को समझ ले, ये वही इलाही है, ये नसे कती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि लोगों, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, दुनियावी और उखरवी दोनों कामयाबियां चाहिए, तो फरमाया कि वो निस्बत रसूल में जमा कर दी है, वो इताअत रसूल में जमा कर दी है, वो मुहब्बत रसूल में जमा कर दी है, वो इश्क रसूल में जमा कर दी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इसी की तशरीह में वो इरशाद फरमाया, फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। फरमाया कि लोगों, उस वक्त तक तुम मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक अपने बाप दादा से, अपनी औलाद से, अपने माल से, दुनिया की हर नेमत से, फरमाया कि बढ़ के मुझ मुस्तफा से मोहब्बत ना कर लो, इश्क ना कर लो, तब तक फरमाया कि तुम मोमिन कामिल नहीं बन सकते। तो पता ये चला एक मोमिन के लिए हुब्बे रसूल और इश्क रसूल कितना जरूरी है, ये कितना लाजमी है कि जब तक इश्क रसूल की मंजिल पे इंसान कदम न रखे, तब तक कभी उसे दुनियावी उखरवी कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर आखिरत की फलाह चाहिए, आखिरत का छुटकारा चाहिए, अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहो, तो रसूल की मोहब्बत को अपने दिलों में बसा लो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कलूब व अज़हान को रोशन फरमा देगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बुखारी, आपने इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। इश्क रसूल जो है यही बंदे की मेराज है। नवाज अंजुम साहिब, आज आप हमारे साथ हैं। नवाज साहिब, एक मुख्तसर सा सवाल ये करके मैं आगे गुजर जाऊंगा, इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। ये टॉपिक नहीं है, बस ये मैं मालूमात के लिए कि लॉकडाउन के दिन अयाम कैसे गुजारे आप, ये कैसे गुजार रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन में एक तो ये तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वो जो टाइम हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे थे, कि शुक्र है कि इस बहाने वो टाइम भी बच्चों को दिया। और ये अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है कि अगर मैंने तुम्हें लॉकडाउन किया है तो इसे अपने घर को मस्जिद बना लो, वो इबादत में इंटर हो जाओ। रियली कि ये कि अगर हम दूर हैं तो अपने वो जगह को मस्जिद बना लें, हम उस घर को मस्जिद बना लें, तो अल्लाह ताला कितनी बरकतें डालेगा, कितनी खैर और बरकत डालेगा। तो देखो ना, अब आज भी हम, कोई बेल्जियम बैठा है, कोई किधर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक दूसरे के सामने आमने हैं। तो ये बड़ी अल्लाह की खास करम नवाजी है, ये सरकार दो आलम का करम है हम पर के आज हम उसी तरह बात कर रहे हैं। लेकिन सर, जो इस टाइम मसले मसाइल चल रहे हैं, बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये है थोड़ा सा कटन वक्त, अल्लाह ताला ने हम लोगों को जोड़ा है थोड़ा सा। बिल्कुल जी हाँ सर, बिल्कुल जरा जरूरी है। मैं समझता हूँ कि हम लोग, कई लोगों ने इस काम को इजी लिया है। खुदारा इसको आसानी से, इसको इजी मत लीजिए। मास्क पहने, ये वेंटिलेटर से बेहतर है। अपने घर में रहिए, ये आईसीयू में रहने से बेहतर है। प्लीज बार बार हाथ धोइए, ये जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। प्लीज। वाह 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 वाह।
वाह वाह, बहुत माशा खूबसूरत बात की आपने। मैं समझता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया है सब दोस्तों को। इस 2-4 जुमलों में आपने सारा कुछ समेट दिया है, लॉकडाउन को, कोरोना वायरस को और इन तमाम मामलात को। शाह जी की बातचीत चल रही थी, शकील अशरफ साहब हमारे साथ हैं, इनके लिए बहुत सी फरमाइशें भी हैं, और हमारे भाई जनाब कदीर पड्डा साहब इंटरनेशनल पड्डा ग्रुप से आपने मैसेज किया है, दुआएं दी। अल्लाह पाक कदीर पड्डा साहब को, इनकी पूरी टीम को अल्लाह करीम सलामत रखे। सलामत और रखे मलिक सर। खाबर साहब ने मैसेज किया है, मैं आमीन सर आमीन इजाजत आमीन। चाहूंगा, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग पे एक जाना था, मैंने 1 घंटा आपके लिए मैंने मुख्तसर बस किया था, तो मैं आखिरी जी, जी सर, आप जी सर, आपका टाइम बिल्कुल हो चुका है। आप बस एक मैं कलाम माफी हम चाहता आपसे हूँ, मैं माफी। सुनेंगे, हम आपसे एक कलाम सुन के बिल्कुल आपको इजाजत होगी। शकील अशरफ साहब एक कलाम पढ़ते हैं, बस वो आप सुनिएगा। वो हजरत जी शाह सर, हुसैन की काफी आप सुभान पढ़ते हैं, अल्लाह, बस वो सुभान आपको अल्लाह, सुना सुभान के अल्लाह। फिर आपसे कलाम सुन के आपको इजाजत होगी। सर सलामत शाह रहे। हुसैन, चूंकि जो जी सर, नवाज भाई, जो हमारे बुजुर्गान दीन हुए हैं, इन्होंने जी, इंसानियत की बात की है, इन्होंने नो प्यार डाउट, की नो बात डाउट की सर, है, नो डाउट, नो डाउट, नो इन्होंने डाउट। मोहब्बत को आम करने की बात की है और अल्लाह से लो सुभान लगाने की बात की है। बड़ा खूबसूरत बेशक। कलाम पढ़ते हैं। इनके लिए जी फरमाइशें माशाल्लाह, बहुत सी ढेरों हैं। शकील भाई हमारे साथ रहेंगे, इंशाल्लाह सुभान बाकी अल्लाह, फरमाइशें भी पूरी करेंगे। और बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके मैसेज और नाम भी मैं अगली नशिस्त सुभान में अल्लाह। शामिल करता हूँ। चूंकि नवाज भाई ने बिल्कुल जाना था 11 बजे तक का, 11:30 बजे तक का आपका टाइम था। अभी आपकी शफकत है कि मजीद वक्त हमें दे रहे खैर, हैं। नो शकील भाई प्रॉब्लम। का कलाम मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। मेरी ये मैं अपने फरमाइश बड़ों कह ले से शकील इजाजत, भाई को। माफी भी एक चाहूंगा कि मुझसे अगर कोई गलती, गुस्ताखी, कोई जेर जबर में कोई फर्क, तो प्लीज मैं हाथ जोड़कर अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, असातिज़ा से मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज तमाम अल्लाह आपको जितने मेरे सलामत रखे। बहुत के अच्छे जी ये इंसान है, गलती का पुतला है, गलती कोई ऐसी अभी नबी हो जाती है जिक आप माशाल्लाह सही मैं आप लोगों को पता है कि क्या चीज क्या है क्या, क्योंकि एक रहमत लफ्ज ऐसा एक नुक्ते से जहमत हो जाता है, एक इंसान महरम से एक नुक्ते से मुजरिम हो जाता है। तो प्लीज कोई हाँ, गलती गुस्ताखी होगी तो मैं माफी चाहता वाह वाह। अल्लाह पाक आपको दारैन की खुशियां अता फरमाए। शकील अशरफ कादरी रब्बा भाई कलाम मेरे पेश। हाल दा महरम तू, हूँ। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, हाल दा महरम तू, क्या बात। रब्बा मेरे 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 क्या बात है, हाल दा महरम तू। हाल दा महरम तू, तू महरम तो हाल दा महरम तू, हाल दा महरम तू, तू हाल दा महरम तू। वाह वाह, वाह क्या वाह वाह, बात। अंदर तू बाग तू, अंदर तू सुभान अल्लाह। बाग तू, रोम रोम विच तू, तू या हाल सब दा समझ लिया क्या बात। महरम तू, वाह वाह, हाल दा महरम तू। वाह वाह वाह, क्या सुभान। अब कहने, मक्ता सुनिए, ये क्या कलाम है कहने। हजरत मादुलाल जी सर, हुसैन सरकार, जो लाहौर जी सर, में वाह, जी सर, जी 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 कलाम फरमा है। जी। कहे हुसैन फकीर निमाना है, कहे हुसैन फकीर निमाना, कहे हुसैन, कहे हुसैन फकीर निमाना, मैं नाही बस तू, सुभान अल्लाह, क्या कहने। हाल दा महरम तू, तू तू हाल दा वाह वाह, महरम तू, तू 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 ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, क्या तू कहने। वाह, ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू वाह वाह, ही तू, तू तू
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या माशाअल्लाह कह रहे हैं सर, बहुत माशाअल्लाह। अच्छे, बहुत अच्छे। नवाज अंजुम साहब, आप अलविदाइया कलाम, आप जी हमारे सर, गोश मैं गुजार। असल में क्योंकि सर हम इस काबिल तो नहीं, लेकिन सरकार का जिक्र बड़ा जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि हर चीज का वाइंड अप इस चीज पर होता है कि जमी मैली नहीं होती, हाय ज़मन हाय, मैला नहीं होता, नहीं होता। हाय हाय हाय, ज़मी क्या बात। मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन क्या बात है, क्या मैला बात, मैला नहीं नहीं होता, क्या बात। होता, वाह वाह वाह, मोहम्मद के गुलामों गुलामों का का कफन मैला नहीं नहीं होता। होता, जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, हाय जो हाय, वाह। नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, क्या बात, पहन क्या ले बात। प्यार जो उनका वाह बदन वाह 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 मैला वाह मैला नहीं होता, होता, वाह 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 पहन वाह वाह, ले प्यार प्यार जो जो उनका उनका बदन मैला नहीं नहीं होता। होता, हाय हाय नबी हाय, के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी, नबी हाय हाय, के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी कभी उनकी, हाय हाय, क्या जुबां बात है। मैली नहीं होती, जी, सुखन मैला नहीं होता, जुबां वाह, मैली हाय हाय हाय, नहीं होती, नहीं होती। हाय सुखन हाय, मैला नहीं होता। नहीं होता, क्या मोहम्मद बात है, के गुलामों गुलामों का का कफन कफन मैला। मैला क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, नहीं माशाअल्लाह, होता। क्या क्या अल्लाह बात है, ताला बात आप है, क्या सबको बात, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह आपकी। ताला हाँ हर नागहानी आफत से आपको महफूज रखे, तमाम दोस्तों आमीन, को, तमाम देखने वालों को और आमीन, अफकार जो हमारा इस टाइम ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला हर परेशानी से सबको दूर करे, आमीन, और जो लोग इस दुनिया में आमीन नहीं है अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जो लोग आमीन, जिनके माँ बाप सरों पे हयात है अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, और बीमारों को आमीन शफाए कामला अता फरमाए, और जो बहनें हमारी आमीन घर में जिनके सरों में चांदी आ गई है अल्लाह ताला उनके अच्छे रिश्ते भेजे, और अल्लाह ताला उनको अपने आमीन घरों वाली बनाए। थैंक यू वेरी मच। आमीन। कोई गलती गुस्ताखी हो तो मैं माफी चाहता हूँ एक बार फिर। नवाज अंजुम भाई, आपकी मोहब्बतों का इंतहाई शुक्रिया, मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ। अल्लाह करीम आपको दारैन की खुशियाँ अता फरमाए, और आपके अल्लाह रिज्क में, अमल में, औलाद थैंक यू वेरी में, मच। घर बहुत बार में बहुत मोहब्बत है, बरकत अता मोहब्बत है, फरमाए। मोहब्बत है, इंशाअल्लाह मोहब्बत है। किसी दिन नवाज भाई, अहमद भाई इंशाल्लाह को लेते इंशाल्लाह हैं। मैं इंशाल्लाह सर अहमद भाई ईद को, के बाद फिर कोई इंशाल्लाह फिर हम बैठते हैं, इंशाल्लाह मजा आता है सर, फिर इंशाल्लाह बाफजले भाई। आपकी बड़ी नवाजिश है। अल्लाह आपको सलामत रहे अपनी आप, हिफ्ज़ो मान में सलामत रहे। रखे। सलूट सर, सलूट सर, सबको सबको कदम बोसी मेरी अर्ज कर दीजिएगा, सबके पैरों को हाथ लगा। आमीन। थैंक यू वालेकुम वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह। सलामत रहे, सलामत रहे। नाज़रीन इकराम, नवाज अंजुम साहिब ये वाक़तन बड़े खूबसूरत इंसान हैं, नफीस इंसान हैं, और इनका बड़ा लगाव है हजूर की ज़ात अक़दस से। शाह जी सैयद हसनात अहमद शाह साहब बुखारी, आज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और बड़े ख़ास कैफियत में आपने आज गुफ्तगू फरमाई है, और मैं यकीनन क़ल्बी तौर पे बड़ा इत्मीनान हासिल हुआ है। शकील अशरफ भाई के लिए दर्जनों फरमाइशें हैं, बहुत से हज़रात आपको सलाम दुआ दे रहे हैं। कदीर भट्टा साहब की फरमाइश है, और जी बाबिर जी कादरी साहब की फरमाइश है, हाफिज खाबर साहब की ननकाना साहब से फरमाइश है, साकिब कादरी साहब और हमारे भाई राना वसीम साहब ने कहा जी अंजुमन
طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے، وسیم بھائی انشاءاللہ انجمن کے پلیٹ فارم سے اور انجمن پہ میں ایک پورا پروگرام لے کے آ رہا ہوں عید کے بعد انشاءاللہ، انجمن طلبہ اسلام کی تاریخ اور اس کا پورا ایک اس میں کریں گے ہم، چونکہ میں خود ATI کا خادم ہوں انشاءاللہ، اس پہ ایک باقاعدہ ایک پروگرام کر رہے ہیں جس میں ہم سابقین کو بھی لیں گے اور قائدین کو لیں گے، مرکزی قیادت کو لیں گے اور اپنی ڈسٹرکٹ ننکانہ کی قیادت کو انشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ میں میرے پلان میں شامل ہے، اس پروگرام کو ہم ترتیب دے رہے ہیں، شہزادہ بٹ صاحب بھی میرے رابطے میں ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے، اور جتنے حضرات بھی میسج کر رہے ہیں میں تمام کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم تمام کو سلامت رکھے، سداد کا سایہ ہمارے سروں پر شاد و آباد رکھے، مالک کائنات۔ اصغر بٹ صاحب تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ ہر روز لگاتے ہیں، ایک منٹ میں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ والی کونین اشفاق عالم ظاہر قادری صاحب، بہت سارے احباب چونکہ روزانہ میں لائیو ہوتا ہوں پیج پہ تو وہ احباب شامل ہوتے ہیں، تو شاید بہت سارے بھائی آپ کو کومنٹس کر رہے ہوں گے، اگر وہ ان میں سے کچھ مین آپ اوپر دکھا دیں تو ان کو ساتھ شامل کر لیں تاکہ وہ نظر آتے رہیں کہ تو مثلا ابھی آپ نے ڈنمارک سے ابھی کیا تھا حبیب خان صاحب اور اشفاق۔ شاہ جی آج کمنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں، وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ پیچھے چلے جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے میں کمنٹس کو لے کے آ رہا ہوں، میں کمنٹس کو بالکل جو آپ سے متعلقہ ہیں جنہوں نے آپ سے فرمائشیں کی ہیں، ایک صاحب ہیں انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا، مجھے وہ بڑا یاد ہے، ان کی والدہ کا شاید آج ختم تھا تو انہوں نے دعا کے لیے کہا، آپ کے مریدین میں سے تھے وہ، یورپ کے کسی ملک سے وہ آپ کے ساتھ تھے، اور بھی کافی سارے میسج ہیں، میں بالکل ان کو سکرین پہ بھی شو کروں گا اور ان کے نام لے کے بھی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو فرمائشیں ہیں جو سوال ہیں وہ انشاءاللہ سارے ہم شامل کریں گے۔ سید طلال شبیر صاحب وہ بھی شاہ جی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور جناب فیض النبی فیضی صاحب، علامہ فیض النبی فیضی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور جناب قدیر احمد پڈا صاحب شکیل بھائی اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، یہ پڈا انٹرنیشنل گروپ کے سربراہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور سرکار کے ذکر سے ختم نبوت کے نعرے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ رات کو بھی میں ایک جگہ پہ پروگرام پہ تھا تو پڈا صاحب وہاں بھی تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ انگلینڈ سے تھا وہ، UK سے ایک پروگرام، تو پڈا صاحب ماشاءاللہ وہاں پہ بھی تشریف فرما ہوئے تھے، ماشاءاللہ ویلکم، برکتیں عطا فرمائے۔ جی اللہ پاک تمام حضرات کی محبت کو سلامت رکھے۔ شاہ جی بہت سے میسج ہیں، اگر میں میسج پڑھوں تو مجھے خاصا وقت کار ہے، میں انشاءاللہ ان کو مدثر اسحاق صاحب آپ کو شاہ جی سلام کہہ رہے ہیں، یہ ساؤتھ افریقہ سے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے مرید ہیں، شاگرد ہیں ماشاءاللہ، ساؤتھ افریقہ سے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ محمد اشتیاق صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے اور دعاؤں کی درخواست کی ہے، یہ بیلجیم سے ہیں ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، اور تنویر طیب صاحب، جی تنویر طیب صاحب ہیں، یہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ بہت سے حضرات انشاءاللہ میں نشست میں یہ سارے نام اور اسکرین پہ یہ شو کرتا جاؤں گا۔ شکیل بھائی کے لیے بہت سی فرمائشیں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی سلسلہ جاری رہے۔ اب پہلے جو فرمائش کی گئی ہے بہت زیادہ، سب سے زیادہ جو فرمائش ہے شکیل بھائی کے لیے والی کونین کا، یہ آپ پیش کیجیے، مجھے بڑی پسند ہے، اور آپ کی مقبول ارب و عجم نعت ہے، مقبول بارگاہ آپ کا یہ کلام ہے، اپنا کھولے۔ شکیل بھائی کا انہوں نے پچھلے دنوں پڑھی مولا کائنات کی، غالباً گجرانوالے میں کوئی پروگرام تھا، پتہ نہیں وہ قاری صاحب کے ہاں تھا یا کوئی اور تھا، میں نے سنی بہرحال وہاں پہ، وہ بڑی پسند آئی تھی، وہ ایک منقبت بھی میری فرمائش پہ آپ نے سنانی ہے جب یہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ شاہ جی یہ میسج آپ جی 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 بسم اللہ، جی میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، بسم اللہ کریں۔ جی یہ محمد اشتیاق قادری صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمارے مسجد کے بھی بڑے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور ان کی جملہ نیک حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ جی شکیل بھائی سٹارٹ والی کونین، یہ کلام کی بہت زیادہ فرمائش ہے، تو اس سے پہلے ایک شعر میں یہ پڑھوں گا، پھر ساتھ اس کو اٹیچ کروں گا۔ جی شکیل بھائی بسم اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، واہ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، راز چندہ کے
ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا والی کونین دا، والی کونین دا، نانائے حسنین دا، نانائے حسنین دا، سارے جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مونا ہے۔ واہ 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 واہ، کونین دا، نانائے حسنین دا، سارے جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مونا ہے، والی ہے کونین دا، نانائے حسنین دا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات، اور کیونکہ سید، میں خود سادات سے بڑی محبت اور بڑی عقیدت رکھتا ہوں، اور ان کی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی سید زادے کی دعا اگر آپ کو ملے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو سید زادے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ایک مصرع آپ کی نظر شادی کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ساری نسل نورانی آقا دی، ساری نسل نورانی پھر سونے اتوار دئیے جیندے انج بھی تے جانی، سونے اتوار دئیے جیندے انج بھی تے جانی، ساری نسل نورانی آقا دی، ساری نسل نورانی پھر سونے اتوار دئیے جیندے انج بھی تے جانی، کوئی مثل نے ڈولن دی، ڈولن دی، کوئی مثل نے ڈولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ پھر مدینہ پاک کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کیا بات، طیبہ بے کے میں چاہ پیتی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، طیبہ بے کے میں چاہ پیتی، اجڑی بس جاواں جدوں سونے نگاہ کیتی، اجڑی بس جاواں جدوں سونے نگاہ کیتی، پاگاں والیوں نام جپو سونا نام، نام مدنی دا نام، ڈھول دا نام، نام مٹھا نام، نام یا رسول اللہ، کیا بات، محمد یا رسول اللہ، حبیب اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا نانائے حسنین دا، نانائے حسنین دا، سارے جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مونا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکیل صاحب ماشاء اللہ، بہت کمال۔ میں چاہ رہا ہوں ایک کلام آپ اور شامل کریں تاکہ پھر شاہ جی سے ہم گفتگو سماعت کریں، اور اس کے بعد پھر
آگے سے لطف کھانے میں ہے، لطف پینے میں ہے، لطف سارے کا سارا مدینے میں کیا بات ہے ہے، شکیل بھائی، سبحان لطف اللہ. سارے کا سارا مدینے میں ہے. مدینہ پاک میں آپ کی سحریاں، آپ کی افطاریاں، اسی لیے تو لطف سارے کا سارا مدینے میں ہے. تو قبلہ شاہ جی، یہ ہمارے سیالکوٹ کے شاعران کا لکھا ہوا کلام ہے، شعر سنیے. بسم اللہ. کوئی جا کے مدینے میں دیکھے ذرا، کوئی جا کے مدینے میں دیکھے ذرا، لطف مرنے میں ہے، لطف جینے میں ہے، لطف مرنے میں ہے، لطف جینے میں ہے، لطف سارے کا سارا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کیا بات ہے. آخری شعر، کیونکہ مجھے قبلہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اور پیج پہ جو ہے وہ سید اکرم شاہ صاحب، وہ بھی سادات ہیں، ان کے ساتھ میں نے ٹائم کیا ہوا ہے. تو میں قبلہ شاہ صاحب کی میں انشاءاللہ فرمائش کے ایک شعر ضرور پڑھتا ہوں اس شعر کے بعد. میں یہاں پہ جو ہوں، جو مدینہ پاک سے واپس آ گیا نا، وہ کہہ رہا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پہ جو ہوں تو فقط لاش ہوں، جان میری میرا دل مدینے میں ہے، جان میری میرا دل مدینے میں ہے، لطف سارے کا سارا مدینے میں ہے. منبر مصطفیٰ پہ بٹھایا گیا، منبر مصطفیٰ پہ بٹھایا گیا، علم کے شہد کا در بنایا گیا، بستر مصطفیٰ پہ سلایا گیا، بستر مصطفیٰ پہ سلایا گیا. بخش دی ہے خدا نے، بخش دی ہے خدا نے تجھے برتری، یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی، علی 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 مولا یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. بس یا علی یا علی یا مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے. ہاں یا علی یا علی یا علی، مل کے مارو سبھی نعرہ حیدری،
ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया, देखो देखो कौन आया। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बई 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 या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया किबला शाह साहब, आपकी मोहब्बतों का अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, और भाई अशफाक साहब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपने मुझे एक मरतबा फिर मौका दिया, इतने हसीन लोग, इतनी हसीन हस्तियां किबला सादात को आपके जो है वो सामने बैठ के मुझे कलाम पढ़ने का मौका मिला, मैं अपनी बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ। इतनी खूबसूरत पूरा रमज़ान शरीफ आपने ये ट्रांसमिशन किया है और आपने मुझे याद किया। किबला शाह साहब आपका बड़ी शुक्रिया। जब भी भाई हमेशा की तरह आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप बड़ा प्यार करते हैं, और जब भी मैंने याद किया तो आपने बगैर भी कोई ऐसे मसरूफियत का इजहार की। आप मुझे आपकी मसरूफियत का बहुत अंदाजा है। आप और मैं चाहूंगा कि किबला शाह साहब आज बहुत कमाल गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसको जारी रखें ताकि ये गुफ्तगू है शाह साहब की ये जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचे। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकतें रहमतें अता फरमाए और आपके सोजो गुदाज में अल्लाह पाक मजीद बरकतों रहमतों को नाजिल फरमाए और आपको और ज्यादा इज्जतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया शाह साहब। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान आएंगे या आप कभी इधर आए तो लाजमी इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको रहमत व बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम। शाह जी आपके यहाँ मेरे ख्याल में इफ्तार का वक्त हो चुका है, ये होने वाला है जी? बस बैन है, अभी थोड़ा बेल्जियम में अभी इफ्तारी होने में थोड़ा टाइम बाकी। चले इंशाल्लाह जब आपका इफ्तार का वक्त होगा तो इंशाल्लाह हम वक्फा लेंगे ताकि आप इफ्तार कर लें इंशाल्लाह। अभी 25 मिनट तकरीबन बेल्जियम में रोजा खुलने में बाकी है। चलें फिर तो काफी वक्त है उसमें। 22 मिनट तकरीबन 25। ठीक हो गया। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब हजरात जानते हैं और बहुत से मैसेज जो हैं वो शाजी के लिए आए हैं, शाजी से दुआ करवाने के लिए, इस्लाम दुआ खैर व बरकत के लिए। ये वक्त जो है ये शाजी का रोज़ाना का मामूल है कि आप दर्स कुरान देते हैं और आपकी बड़ी शफ़क़त है कि उस दुरानियों को आप अफ़कार के लिए मुख्तस करते हैं। शाजी की से मेरा एक बड़ा लगाव है और आप हमेशा ही बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। और ये जो दुरानिया है आपके दर्स का, वो सारे हजरात भी आपके पेज से यकीनन ये शेयर हो चुका है प्रोग्राम, तो वो भी देख रहे हैं। शाह जी, मोहब्बत रसूल आज हमारा टॉपिक है। जैसे आपने बात की थी कि मोहब्बत के दर्जे हैं और फिर कमाल दर्जा इश्क है। इश्क रसूल, ये मैं बड़ा अहम क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि इश्क रसूल, इसको हम आने वाली नस्लों में कैसे मुंतकिल कर सकते हैं? हमें अपने बच्चों में, अपनी औलादों में इसको कैसे मुंतकिल करने के लिए और उनके दिलों में मोजन करने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? इस पे जरा वजाहत फरमाइएगा। माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं अशफाक ज़ाहिर कादरी साहब आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ, साथ साथ गुफ्तगू भी रहेगी, लेकिन आप बड़ा हसीन अंदाज में माशाअल्लाह इस महफ़िल पाक को लेके चल रहे हैं और आप जितने भी अहबाब साथ मौजूद हैं वो कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह ज़ाहिर साहब आपके कमेंट्स मुझ तक पहुंचाते रहेंगे और मैं देखता रहूंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। और आप तमाम अहबाब यकीन रखें, जितने भी साथी मौजूद हैं, कि वो हमारे साथ हैं और हम उनको सबको इंशाल्लाह दुआओं के अंदर साथ साथ लेंगे। और बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप जो जो कहेंगे आपकी दुआएं उसी तरह जैसे रोजाना हम करते हैं इंशाल्लाह उसी तौर पे करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सफ्तर भट्ट साहब ने अभी फ्रैंकफर्ट से मैसेज किया था, वो पीछे मैंने देखा, वो उनकी वालिदा बीमार हैं, उनके लिए इंशाल्लाह खसूसी दुआ करेंगे। आप भी याद करवा दीजिएगा मुझे। सफ्तर भट्ट साहब ने फ्रैंकफर्ट जर्मनी से मैसेज किया था और भी बहुत सारे अहबाब कर रहे हैं,
تو سب کو انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ رکھیں گے ماشاءاللہ. ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں گفتگو بھی سماعت فرماتے گئے. زاہد صاحب ایک بڑی بنیادی بات جو ہے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیسے ہم اس کو اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر سکتے ہیں. پہلی بات میں اس کو قرآن مجید فرقان حمید سے اس کی بنیاد اس بات کی یہ جو سوال آپ نے کیا اس کی بنیاد رکھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ مولا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. بار بار یہ سوال کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے خود آگے ارشاد فرما دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم کہ مولا ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلا, یعنی کہ وہی صراط مستقیم کا ہے. کون سا راستہ؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں راستہ اگر تلاش کرنا ہے, جن کی راہ پہ چلنا ہے, جن کے نقش قدم پر چل کے تم صراط مستقیم کو پا سکتے ہو, اور صراط مستقیم وہ ہے جو سیدھی اللہ کی راہ ہے, جو اللہ کا راستہ ہے, جو اللہ کی طرف لے کے آتا ہے. تو پوچھیں گے کہ مولا پھر ہم کس طرح کریں, یہ کون سا راستہ ہے؟ صدیقین کا راستہ کیا ہے؟ شہداء کا راستہ کیا ہے؟ صالحین کا راستہ کیا ہے؟ انبیاء کا راستہ کیا ہے؟ تو یہ سوال جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں, آپ قرآن کو اٹھا لیں, حدیث کو اٹھا لیں, تاریخ کو اٹھا لیں, سیرت کو اٹھا لیں, بھئی سب سے بڑا وصف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ صدیقین اور باقی بھی صدیقین پوری کائنات کے, اور پھر شہداء اور پھر صالحین, ان کے اندر جہاں پہ اور بہت سارے اوصاف پائے جاتے ہیں, ایک سب سے بڑا وصف یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ وہ شدید محبت کرنے والے ہیں, شدید پیار کرنے والے ہیں, حضور کے ساتھ عشق رکھنے والے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں. میں اس کی مثال ایسے بھی دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے انبیاء کو بڑی شان عطا فرمائی, لیکن جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے تو وہ بھی توسل مصطفیٰ سے قبول ہوتی ہے, تصدق مصطفیٰ سے قبول ہوتی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی کشتی اگر جودی پہاڑ کے کنارے پہ منزل مقصود پہ پہنچتی ہے تو وہ بھی نام مصطفیٰ کا صدقہ پہنچتی ہے. اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ آگ گلزار بنتی ہے تو وہ بھی نسبت و توسل مصطفیٰ کے نتیجے میں آگ کو مولا گلزار بنا دیتا ہے. اور اگر اسماعیل علیہ السلام آپ چھری کے نیچے اور آپ کے حلق نازک پہ چھری اگر چلتی نہیں ہے تو یہ بھی تو نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے, توسل مصطفیٰ کا صدقہ ہے. غرض موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو, اپنے خطبات کے اندر اور ہر نبی اپنے اپنے دور میں ہر عہد میں یہ آواز بلند کرتا چلا گیا ہے, وہ سب کو ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے کے گیا ہے. دوسرا حضور علیہ السلام کی شان رحمت کے نغمے سناتا گیا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اور یہ ایسی بات نہیں ہے. نسبت رسول کیا بات ہے؟ نسبت سے تعلق بنتا ہے, پھر تعلق سے محبت بنتی ہے, پھر محبت اپنے درجے طے کرتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ عشق کی انتہا تک جا پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, میں مثال دے رہا ہوں نا کہ صراط مستقیم کیا ہے, نبیوں کا راستہ, صدیقین کا راستہ, شہداء کا راستہ, صالحین کا راستہ. تو کیا راستہ ہے؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبیوں سے بھی پوچھ لو, اور میں قرآن میں بیان کرتا ہوں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ
ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. تو عالم ارواح کے اندر جب انبیاء کی ارواح نے جب اللہ کی بارگاہ میں اس جلسہ کے اندر حاضر ہوئے، جو جلسہ میلاد ہے، جو جلسہ میلاد ہے، اللہ اکبر، جو جلوہ نور محمدی ہے، اس جلسہ کے بارے میں کیا میں کہوں کہ وہ کسی عاشق نے کہا تھا، امیر خسرو نے کہا تھا کہ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم پڑی پہ کر نگارے سروا قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم اور خدا خود میر مجلس بود اندر لا نکا خسرو محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم. ارے اس محفل کی کیا بات کریں کہ جس کی صدارت خود رب کریم فرما رہا ہے اور جس کی شم میں محفل مصطفیٰ کا نور ہے، حضور کے جلوے ہیں، مہمان خصوصی مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہاں پہ اکٹھا کر لیا ارواح کو اور فرمایا کہ اے جب سارے جمع ہو گئے تو پھر نور محمدی نے جلوہ کیا. اللہ 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 اللہ، نور محمدی نے جلوہ کیا. یہ آسم طارف صاحب ہیں، جرمنی سے انہوں نے جوائن کیا، اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے. نور محمدی نے جلوہ کیا، نور محمدی نے جلوہ کیا اور ایسا نور نکلا تمام ارواح کو ڈانپ دیا. اب نبیوں کے راستے کو تلاش کرنے والوں، نبیوں کے راستے پہ چلنا ہے، تب صراط مستقیم پانی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبیوں کا راستہ ہے کیا. انہوں نے پوچھا مولا کس لیے بلایا ہے، عالم ارواح میں جمع کیا ہے، کیا بات ہے، کس لیے مولا تو نے جمع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم سے لے کے اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں کی ارواح میں نے اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں نبوت دوں، میں چاہتا ہوں تمہیں رسالت دوں، میں چاہتا ہوں تمہیں کتاب دوں، میں چاہتا ہوں تمہیں علم دوں، میں چاہتا ہوں تمہیں حکمت دوں، میں چاہتا ہوں تمہیں شریعت دوں. تو مولا کیا پھر اس کی شرط کیا ہے؟ فرمایا کنڈیشن ایک ہے، شرط ایک ہے، بات فقط ایک ہے. فرمایا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. جب روح محمد نے جلوہ کیا نا، اس نور نے سب کو ڈانپ لیا. سب کا اپنا اپنا نور تھا، سب کا اپنا اپنا نور تھا، لیکن جب نور محمد روح محمد مصطفیٰ نے جلوہ کیا، اتنا نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ سب انوار پہ روح محمد کا نور غالب آ گیا. تو اب انبیاء نے پوچھا مولا یہ کون ہے، یہ کس کی روح ہے؟ فرمایا کہ اسی کی روح ہے جس کے لیے آج بلایا ہے، اسی کی روح ہے جس کے لیے آج جمع کیا ہے. فرمایا کہ اسی کی تو غلامی کرنی ہے، اسی کی محبت کو تھامنا ہے، اسی کا عشق تلاش کرنا ہے. فرمایا مولا پھر تو ہمیں نبی بنانا چاہتا ہے، رسول بنانا چاہتا ہے، ہمیں حکمت دینا چاہتا ہے، ہمیں شریعت دینا چاہتا ہے، شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط ایک ہے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ. فرمایا کہ میرے حبیب پر ایمان لے آؤ، اس کی نصرت کا وعدہ کر لو، اس کے لیے اس کے ڈنکے بجانے کا وعدہ کر لو، اس کی عظمتیں اور عظمتوں کے ترانے گانے کا فرمایا وعدہ کر لو، اس کے نام کا ڈنکا بجانے کا وعدہ کر لو. فرمایا کہ یہ وعدہ تم کر لو، نبوت کا تاج میں تمہیں عطا فرما دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو جو نبوت عطا کی ہے وہ بھی مصطفیٰ کے توسل سے عطا کی ہے. حکمت عطا کی ہے مصطفیٰ کا صدقہ، نبوت عطا کی ہے مصطفیٰ کا صدقہ، رسالت عطا کی ہے مصطفیٰ کا صدقہ. بس اسی وعدہ کو اس کو ایفا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے جو نبی بھی دنیا میں آیا، چاہے آدم ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ادریس ہو، چاہے شیس ہو، چاہے ہود ہو، چاہے صالح ہو، چاہے ایوب ہو، چاہے ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو، یوسف ہو، یعقوب ہو، موسیٰ ہو، زکریا ہو، یحییٰ ہو، عیسیٰ ہو، غرضے کہ اللہ کا جو بھی نبی آیا وہ ڈنکے مصطفیٰ کے بجاتا گیا ہے، بتاتا یہ گیا ہے کہ لوگوں اگر نبوت ہمیں مصطفیٰ کے صدقے مل رہی ہے تو تمہیں صراط مستقیم بھی مصطفیٰ کے صدقے ہی مل سکتا ہے. مرحبا مرحبا شاہ جی، کیا کہنے آپ کے، آپ سلامت. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ تک آئیے، میں ٹچ کرنا صرف مثالیں دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور پھر آگے بڑھیے. آگے کیا بات ہے؟
आगे फिर आए सिद्दीकीन की तरफ आ जाएं, सहाबा की तरफ आ जाएं, सालिहीन की तरफ आ जाएं, शुहदा की तरफ आ जाएं। मुख्तसर बात करके मैं आगे जाना चाहता हूं। बात असल में ये है कि लोगों सिरात मुस्तकीम कहां तलाश करते फिरते हो, अल्लाह की राह कहां से तलाश करते फिरते हो, अल्लाह का दर कहां तलाश करते फिरते हो, अल्लाह से राबिता कहां तलाश करते फिरते हो। अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचना कोई और रास्ता अल्लाह की इज्जत की कसम नहीं जाता, एक ही रास्ता जाता है, वो रास्ता मुस्तफा के दर से होके जाता है, हजूर की गली से होके जाता है, मदीना से होके जाता है। अगर मदीना के अलावा तुम कोई खुदा का रास्ता तलाश कर रहे हो, अल्लाह की इज्जत की कसम ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया, अब अल्लाह तक पहुंचना है तो मुस्तफा तक पहुंचना पड़ेगा। अल्लाह की मोहब्बत को पाना है, क्योंकि मंजिल तो यह है कि अल्लाह की मोहब्बत पाई जाए, मंजिल तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक बंदगी कायम हो जाए। तो हमारा मकसद और मंजिल तो यह है कि हम अल्लाह वाले बन जाएं। अल्लाह वाले तब तक नहीं बनते जब तक मुस्तफा वाले ना बन जाएं, जब तक मुस्तफा के गुलाम ना बन जाए, जब मुस्तफा के खादिम ना बन जाए, जब तक मुस्तफा करीम के नौकर ना बन जाए। अगर हमारी गुलामी पुख्ता हो गई तो यकीनन हम अल्लाह के भी ताबे गुजार बंदे बन जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अहबाब मुहतरम इस बात को तवज्जो के साथ समाअत कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक ने इरशाद फरमाया कि लोगों सिराते मुस्तकीम, अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे पूछा गया, आपने फरमाया सिराते मुस्तकीम हजूर मोहम्मद मुस्तफा की जात, सिरात मुस्तकीम भी हजूर मोहम्मद मुस्तफा की जात है। तो आपने जो सवाल किया था जनाब कादरी साहब, अशफाक कादरी साहब, आपने जो सवाल किया था कि हम अपनी नस्लों को किस तरह इश्क़े रसूल उनके अंदर उसका पैगाम आगे पहुंचा सकते हैं, तो सबसे पहले जो आप फरमा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह के कुरान से साबित है कि सिरात मुस्तकीम जो है वो हुजूर के ज़ात अक़दस है। इसके बड़े हवाले हैं। गोया जो मैंने सवाल रखा था उसमें इजाफा आपकी बात है कि गोया हम अपनी औलादों को सिरात मुस्तकीम पे कैसे चला सकते हैं। जी माशाल्लाह, ये आपने बड़ा अच्छा इसका इस्तिंबात कर दिया, दोनों चीजों को इकट्ठा कर दिया। बात यह है कि हमें जब तक इश्क़े रसूल उनको ना मिल जाए, जब तक उन्हें पैगाम ना मिल जाए, जब तक वो निस्बत रसूल वाले ना बन जाए, तब तक सिराते मुस्तकीम नहीं मिल सकता, तब तक सिराते मुस्तकीम नहीं मिल सकता। और जब तक रसूल से जुड़ ना जाए, मैं कुरान की सूरत में बता दिया कि लोगों सिराते मुस्तकीम है अंबिया का रास्ता, सिराते मुस्तकीम है सिद्दीकीन का रास्ता, सिराते मुस्तकीम है शुहदा का रास्ता, सिराते मुस्तकीम है सालिहीन का रास्ता। तो ये रास्ता अब सालिहीन के अमल को देख ले, आप शुहदा के अमल को देख ले, आप अंबिया के अमल को देख ले। भाई अंबिया भी मुस्तफा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि चाहे वो 1,24,000 मस्जिद अक्सा में खड़े हो जाएं, सफे भी बना लें, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन इंतजार में होते हैं कि हमारा महबूब कब आता है। अल्लाह अकबर, जिसके लिए वादे करके आए हैं आलम अरवाह में, वो महबूब कब आता है। आए हाय, ये बात समझनी पड़ेगी। अंबिया को भी मोहब्बत है तो मुस्तफा के साथ। सिद्दीकीन, तो सिद्दीकीन की क्या मिसाल दें, सिद्दीक अकबर की मिसाल दे देते हैं भाई, जिन्होंने गारे हिरा के अंदर जो सांप को भी डिसवा ले और फिर भी महबूब के आराम में खलल ना आने दे, ये है इश्क, ये है इश्क मुस्तफा। हाय हाय हाय, सरकार के आराम में खलल ना आने दे, चाहे अपनी जान जाती है तो चली जाए। हाय हाय हाय, अपनी जान जाती है तो चली जाए, नुकसान होता है तो हो जाए। यही तो आया मुकद्दिसा मैंने पढ़ी थी, कुल इन कान आबाउकुम व आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे रिश्ते नाते गिनवा के अल्लाह पाक ने कहा, फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह की राह को पालो, सरकार की राह को पालो, तो इन सारे रिश्तों से बढ़ के मुस्तफा से मोहब्बत करनी होगी। अपने बाप से बढ़ के, अपने दादा से बढ़ के, अपने बच्चों से बढ़ के, अपने बेटों से बढ़ के, अपनी बेटियों से बढ़ के, अपनी अज़वाज से बढ़ के, अपने अमवाल से बढ़ के, अपनी तिजारत से बढ़ के, फरमाया कि अपने रिश्तेदार अहबाब से बढ़ के, जब सब से बढ़ के मेरे रसूल से मोहब्बत करोगे ना,
फिर समझना कि तुम अल्लाह के सही सच्चे बंदे बन चुके हो। लिहाजा अल्लाह का बंदा बनने के लिए मुस्तफा का पहले गुलाम होना पड़ता है। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं तो अपने बच्चों को बताना चाहिए कि सिरात मुस्तकीम असल में मुहब्बत रसूल का नाम है, इश्क रसूल का नाम है, निस्बत रसूल का नाम है। जब वो कुरान की सूरत में ये बात समझ जाएंगे कि हाँ मुस्तफा के बगैर तो भाई कोई चारा ही नहीं है, मुस्तफा के बगैर तो कोई सहारा ही नहीं है, मुस्तफा के बगैर तो ये निजाम ही नहीं है। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक का ताज अल्लाह ने जिसको पहनाया, फरमाया कि हबीब अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं तो कायनात की किसी चीज को ना बनाता। ये जो अल्लाह ने ताज पहनाया है ये भी हजूर हमारे आका मौला हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम हजूर सैयदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात है कि आप जो मुहम्मद भी हैं, अहमद भी हैं, रसूल हैं, ताहा यासीन मुज़्ज़म्मिल मुद्दस्सिर शफीउन खलीलुन कलीमुन नासिरुन हबीबुन मुस्तफा मुक्तदा मुजतबा मुख्तारुन मंसूरुन काइमुन हाफिजुन हाफिजुन हकीमुन शाहिदुन आदिलुन हकीमुन नूरुन हुज्जतुन बुरहानुन मुमिनुन मुतीयुन वाइजुन अमीनुन सादिकुन मुसद्दकुन साहिबुन मक्कीयुन मदनीयुन अरबीयुन हाशमीयुन तिहामीयुन हिजाजीयुन तराजीयुन कुरैशियुन मुदरियुन उम्मीयुन अजीजुन हरीसुन रऊफुन रहीमुन गनीयुन जब्बादुन आलिमुन तय्यबुन ताहिरुन मुतहहरुन गनीयुन जब्बादुन। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी शान मुस्तफा को दे के भेजा है, फरमाया कि मेरे हबीब के ऊपर तुम्हारा गुलामी इख्तियार करना तुम्हारा काम है, फरमाया कि अपना कुर्ब अता करना फिर ये मेरा काम है। तो लोगों और नस्लों और हमारे आने वाले बच्चों और जनरेशन जो आगे आ रही है उन तक ये पैगाम पहुंचाना जरूरी है। भाई तब तक हम मंजिल मकसूद को नहीं पा सकते जब तक हम सच्चे और सुच्चे मुस्तफा करीम के गुलाम न बन जाए। क्या बात है शाह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह जी यकीन जानिए कि कल्ब की कैफियत ही बदल गई है, एक रूहानियत का माहौल है, समा है, हुजूर का जिक्र खैर जिस अंदाज के साथ आपने किया है। और मैं ये कहा करता हूँ अक्सर, ये बुजुर्गों का फरमान है कि हुजूर का जिक्र जामिउ जिक्र है। जिसने हुजूर का जिक्र किया उसने गोया अल्लाह का जिक्र किया, उसने अंबिया का जिक्र किया, उसने असहाब का जिक्र किया, उसने अहलुल्लाह का जिक्र कर लिया। आपने जिस मोहब्बत अकीदत और वरफदगी के साथ अल्लाह का जिक्र किया है, अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात की है, और ये रिश्ता जो हम तक पहुंचा है इसको नस्लों में मुंतकिल करने की जो आपने बात की, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। आप यूं ही हजूर की मोहब्बत के डंके बजाते रहें। आप दियारे गैर में जहां एक नफ्स नफ्सी का आलम है, जहां मादा परस्ती है, उन इलाकों में, दुनिया भर में, यूरोप भर में और तमाम बरे आज़मों में जाके सफर करके अल्लाह के दीन मदीन की खिदमत कर रहे हैं। हर किसी को अपना इलाका, उससे मोहब्बत होती है, वहाँ रहना, आसाइशें, जहां मर्जी बंदा चला जाए, जो आसाइश और जो आराम और एक चाशनी अपने इलाका में होती है वो नहीं कहीं मिलती। लेकिन आप यकीनन अगर दुनिया भर के सफर कर रहे हैं तो खालिस्तन दीन की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेहनत को, काविश को कबूल फरमाए। शाह जी मैं चाहूंगा कि आपके इफ्तार का वक्त है, साथी भी शायद आपके इंतजार में होंगे। आप जी बस अब दुआ करते हैं क्योंकि 3-4 मिनट बाकी रह गए। मेरा ख्याल है अगर कोई साथी बेल्जियम से आपको बता दें जो सुन रहे हैं, काफी साथी हैं बेल्जियम से, कि टाइम अभी कितने मिनट एग्जैक्ट बाकी रह गए आज अफ्तारी में, वो आ जाएगा किसी ना किसी का मैसेज। चले मैसेज जो है ये कोई दोस्त कर देंगे। बेल्जियम से काफी सारे दोस्त हैं, सलमान समी साहब हैं हमारे साथ, मलिक खावर साहब हैं, और हमारे भाई फरीदी साहब हैं हमारे साथ, साकिब कादरी साहब, आपको आपसे दुआएं लेने के लिए। अल्लाह ताला खैर और बरकत अता फरमाए। अब हम दुआ की तरफ आगे बढ़ते हैं। चंद मिनट बाकी रह गए हैं तो आप दुआएं खैर फरमाइए।
کار کے لیے بھی، میرے لیے اور تمام سامعین کے لیے، پوری ٹیم کے لیے کہ اللہ کریم اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں زندگی بھر دین کی خدمت پر مامور فرمائے. انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. مبشر حسن بٹ صاحب نے بتا دیا کہ 2-3 منٹ رہ گئے، میسج آ گیا، میں نے بھی کھولا ہے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولا کریم جو کلمات طیبات میں نے تلاوت کیے ہیں، مولا پاک جو پڑھے گئے آج کی محفل پاک میں، جو ذکر و اذکار ہوا، جو نعت خوانی ہوئی، جو درس قرآن و حدیث ہوا، درود و سلام ہوا، مولا پاک سب کا ثواب تیری بارگاہ قدوس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خصوصاً بالخصوص حضور نبی اکرم نور مجسم امام الانبیاء احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام کے وسیلہ کریمہ سے جمیع انبیاء علیہ السلام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، ائمہ اہل بیت اطہار، حضور کی امت کے تمام شہداء، تمام اولیاء، جمیع مرحومین امت محمد مصطفیٰ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص ہمارے بھائی اشفاق ظاہر قادری صاحب زیدہ مجدہ، ہمارے جتنے مہمانان اور جتنے بھی اس وقت ناظرین و سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں، مولا پاک بالخصوص ان کے جملہ رشتہ دار، احباب، اساتذہ، مشائخ، بالخصوص جن کے والدین وفات پا گئے، ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے اوپر اپنی کرم نوازی فرما. ان کی قبول کو روشن اور فراخ فرما. مولا کریم صدقہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک امت مصطفی کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. مسلمانوں کو اخوت و یگانگت عطا فرما. مسلمانوں کی حال کے ذات میں رحم و کرم فرما. یا الہی جہاں جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں ان کی غائبانہ امداد فرما. اپنے عزیز پاکستان میں اپنی خصوصی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما. اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ و مامون فرما. وہاں پہ نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما. یا الہی پوری دنیا کے انسانیت جو ہے اس وقت جس وبا کا، اس وائرس کا شکار ہے، سب کو مولا پاک شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں، سب کو مولا کریم اس مرض سے نجات عطا فرما، اس وبا سے نجات عطا فرما. کرم نوازی فرما، مہربانی فرما. تمام احباب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. بالخصوص صفدر بٹ صاحب نے فرینکفرٹ سے، ان کی والدہ سخت بیمار ہے، مولا پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور بھی جتنے احباب اٹلی سے، لیاقت بوندل صاحب، ظفر اقبال نقشبندی صاحب، پورے اپنی ٹیموں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مولا پاک انہیں خیر و برکت عطا فرما. اشتیاق قادری صاحب بیلجیم سے اور یونان سے اور پورے یورپ سے احباب اس وقت دیگر ممالک سے، امریکہ تک سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اللہ پاک سب کو رحمتیں عطا فرما، ان کو برکتیں عطا فرما. ہماری آج کی حاضری کو قبول و منظور فرما. مولا پاک سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. بالخصوص جو بھائی کاغذات کے بغیر دیار غیر میں پریشانیوں کا شکار ہے، مولا ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے. ان کے مولا پاک مسائل کو حل فرما. اور بھی جتنے احباب، دوست یا احباب مولا پاک، جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، سب کی نیک حاجات ہیں، ان کو شرف قبولیت عطا فرما. رمضان پاک کی یہ جاتی ہوئی الوداعی گھڑیوں میں مولا تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے کہ مولا پاک ہماری بتقاضۂ بشریت جو غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں، مولا پاک سستیاں ہو گئیں، ان کو مولا پاک صرف نظر فرماتے ہوئے اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے. سب پہ کرم فرما. سب کی جوڑیوں کو رحمتوں سے مالا مال فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. با اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. مولا پاک سب پہ کرم فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کی جو سیدہ خیر النساء کے واسطے. مشکل حل ہوں شہے مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. صدقہ صدیق اکبر اور فاروق عمر حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے. خواہ رہیں بدکار رہیں ڈوبے ہوئے غفلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں یا رب تیرے محبوب کی امت سے ہیں. الہی بہت کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی و قبول منو دست و دامان آل رسول. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جب دم آخر ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. شاہ جی انتہائی شکریہ.
آپ افطار فرمائیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور اس افطاری کا صدقہ اللہ کریم ہم سب پر رحمت و کرم فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام افکار میں میں سمجھتا ہوں شاہ جی ہماری سرپرستی بھی فرماتے ہیں، اچھے اچھے مشاورت سے نوازتے ہیں. لیاقت علی گوندل صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، اور جتنے حضرات آئے ہیں میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کریم تمام بھائیوں کی محبت کو سلامت رکھے. سفیر بٹ صاحب پاکستان سب کے لیے دعا گو ہوں. شاہ جی اللہ کریم آپ کا سایہ سلامت رکھے. انشاءاللہ بہت جلد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایسے ہی اصلاح امت کی غرض سے، اور انشاءاللہ ایسے ٹاپک لے کے ہم حاضر ہوتے رہیں گے. افکار کی پوری ٹیم اور میں اشفاق ظاہر قادری آپ قبلہ شاہ جی سے، تمام سامعین سے، تمام زائرین سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.